پوڈکاسٹ ورائٹی کی اس زبردستی نئی ایکسٹینشن میں آپ سبھی کو میں ویلکم کہوں گا, خوش آمدید کہوں گا. ویلکم. رضا عمران ہے ہمارے ساتھ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور سناؤ پینٹ پھر. بس پینٹ کی دسا خدا کا واسطہ ٹھیک ہے, کریکٹر کر لیتا ہوں میں, لیکن اب یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھی زندگی میں مجھے یہ بڑا اچھا ایک اپرچونٹی ملے ہے کہ میں ایز آماد بات کروں, جو پھر بھی میرا ہی نکل دی ہے, میں کی کرا. اتنا سادہ کوئی نہیں ہے بھائی. ہے کیا؟ اب میں نے بھی یہ شرٹ جو ہے نا آگے سے استری کی ہے, مجھے بازو استری نہیں کی ہے. مجھے پتا کوٹ پہننے کی وجہ یہ, آئی نو یو کیٹو کو یہ سیرا جاتا ہے کہ 10 سال مشین نے مارننگ شو کی ہے. 11واں سال ہے یہ چینل ٹرینڈ سیٹر ہے مارننگ شوز کے حوالے سے. کوئی ایسا انٹرویو جو آپ نے کنڈکٹ کیا ہو جو تسی کیا ہو یا اللہ میری توبہ اس بات میں اینکرنگ کرنی ہی نہیں. میں میرا جی جی السلام علیکم اور خوش آمدید پوڈ کاسٹ ورائٹی کی اس زبردستی نئی ایکسٹینشن میں آپ سبھی کو میں ویلکم کہوں گا, خوش آمدید کہوں گا. منو نہیں حالے پتہ کہ میں کی کرن آیا, لیکن ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ ہم اس چیز کو خوبصورتی کے ساتھ اسٹیبلش کریں گے. مین جو اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا, آپ لوگوں کو بتانا کہ اسی وہی آٹا کھانے ہیں جڑا تسی کھاندے ہو, وہی والے ہماری بھی لائف ہے, وہی صبح صبح ہم لوگوں کے بھی مسئلے ہیں, گھر میں گیس نہیں آ رہی, بجلی چلے گی, استری نہیں ہوئے کپڑے. جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کوٹ کیوں پہنا ہوا ہے کہ استری کر رہا تھا شرٹ, تو ہوا یہ کہ آگے آگے سے ہوگی بازو رہ گئے. میں نے کہا چلو اوپر کوٹ پہن لیتے ہیں. الگ بات ہے کہ میں آپ کو اگر دور سے بکسا لگ رہا ہوں آنکھیں بند کر کے تو کوئی بات نہیں, آنکھیں کھول کے آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنا ہے اور کان کھول کے ہم لوگوں کی باتیں سننی ہے. مجھے کہتے ہیں جی عماد گل, اور اس پوڈ کاسٹ میں میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بالکل نو فلٹر والی ایک ہم جو ہے نا سیناریو بنائیں. آپ لوگوں سے اس قسم کی گفتگو کروں کہ جس میں آپ لوگ ہمارے ساتھ ریلیٹ کر پائیں. آپ لوگوں سے ایسی باتیں جناب کی جائیں کہ جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اس سیشن میں ہم کیا کریں گے کہ آپ کو خیبر نیٹ ورک کے وہ زبردست سے ٹمٹماٹے ہوئے جو ستارے ہیں نا, مختلف آپ چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ K2 TV ہے, چاہے خیبر نیوز ہے, چاہے AVT خیبر ہے, چاہے خیبر مڈل ایسٹ ہے, ان سبھی کو میری کوشش ہوگی کہ یہاں پر میں کسی طریقے سے مدعو کروں, ان کو مطلب آگے ویلکم کروں, اور ان سے جناب وہ کہتے ہیں نا کہ جو 1.5 گھنٹے کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے وہ لے کر آتے ہیں, اس 1.5 گھنٹے کے علاوہ باقی کے جو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں, ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے, کیا نئی چیزیں ہیں, کیا ایکسائٹنگ باتیں ہیں, کیا خوشیاں ہیں, کیا دکھ ہیں, اور کیا جناب ان کی لائف کے اندر ایک موٹیویشنل کوئی قسم کی کوئی چیز ہے کہ جو ان کو کہہ رہی ہے کہ چلو جی سفر ابھی جاری ہے, اس کو بھی رکنا نہیں چاہیے. تو آج کی جو گیسٹ ہیں, آئی ایم ویری مچ آنرڈ اینڈ آئی ایم ہیپی ایٹ دا سیم ٹائم بیکاز شی از جسٹ ناٹ دا کولیگ, شی از اے ڈیئرسٹ فرینڈ, اور ہمیشہ لائف میں مجھے ان سے ملی ہے موٹیویشن بہت ساری چیزوں میں, اور انشاءاللہ آج یہ شروعات ہونے جا رہی ہے تو اسی لیے میں نے ان سے کی کہ چلو آگے جناب اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت پا دینا, کدی کدی بھینوں کو بلاؤ نا برکت ہو جاتی ہے ماشاء اللہ. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا. آج کی میری یہ مہمان نہیں ہے, بیسیکلی یہ بہت ہی خاص ہیں کیونکہ یہ دوست پہلے ہیں, کولیگ بعد میں ہیں. ہم لوگوں کے ماشاءاللہ جس طرح کی ایک آپ کہہ لیجیے جس انوائرمنٹ میں ہم لوگ سٹنگ کرتے ہیں, جس طرح کی کینڈیڈ باتیں ہم لوگ کرتے ہیں, اگر آج آپ لوگ سنیں گے تو ڈیفینیٹلی تسی موبائل پاندے ہو گے اپنے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ آپ لوگوں سے ہضم نہیں ہو سکتے. سو میں جناب اب تھوڑا سا سوبرلی بھی انٹروڈیوس کرانا چاہوں گا. مارننگ شو ماشاءاللہ جو کہ ایک روایت رہی ہے خیبر نیٹ ورک کی, اور بے شمار آپ لوگوں نے اینکرز کو مارننگ شو کرتے ہوئے دیکھا ہے, اس میں بہت سارے لوگ آئے گئے. ایک اینکر ایسی بھی ہیں جو ماشاءاللہ کنٹینیوٹی سے کر رہی ہیں, لیکن ابھی جو ایک ریسنٹ انٹری ہوئی لاسٹ ایئر مارننگ شوز میں, انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی وہ آئی ہیں ماشاءاللہ, اور اگلے لگتا ہے کوئی 10-15 سال وہ یہی اسی طرح اسی جوش و جذبے کے ساتھ پاکستان کے شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 سیر کر کے ہم سب کو جگاتی رہیں گی. سو ویلکم. رضا عمران ہے ہمارے ساتھ. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. بات سنو, میرے صبح کوٹ پہننے کی وجہ ہوتی ہے کہ میں 7 بجے نکلتی ہوں. کپڑے استری نہیں ہوتے؟ نہیں کوٹ اس لیے پہنا ہوتا ہے میں نے نا کہ سردی ہوتی ہے صبح. ہاں میں نے بھی یہ شرٹ جو نا آگے سے استری کی ہے, بازو استری نہیں کی ہے. مجھے پتا کوٹ پہننے کی وجہ یہ, آئی نو یو ریلی ویل. بعد مجھے کہا ادھر ناصر نے کہتا یار کوٹ میں نے کرنی ہے, نہیں کوٹ نہ اتارنا, بغل بھی پھٹی ہے. بہرحال اینی میں کوئی بات نہیں, تھوڑا سا یو نو آئی ہیو ٹو لک سوبر. اچھی کوشش ہے جی. ہاں کیا اچھی کوشش سوبر لگنے کی. ہاں میں بالکل پہلے جیسی مطلب نارمل آ جائیں اپنی گفتگو پہ. ہاں ٹھیک ہے. اور سناؤ پینٹ پھر. بس پینٹ کی دسا خدا کا واسطہ ٹھیک ہے, کریکٹر کر لیتا ہوں میں, لیکن اب یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کبھی کبھی زندگی میں مجھے یہ بڑا اچھا ایک یو نو
अपॉर्चुनिटी मिले है کہ मैं एज आमाद बात करूं, बिल्कुल जो फिर भी मीरा ही निकल दी है, मैं की करा। तो एनीवे जनाब, सबसे पहले तो खुश आमदीद। मेरे लिए एक जोक्स अपार्ट बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे इस टाइम हमारी ये जो गुफ्तगू होने वाली है, आप लोग लाजमी इससे लुत्फानंदोज होने वाले हैं, क्योंकि राज कैसी चवला मारनी है, बिल्कुल इतनी किस्म से हमने बातें करनी है, उसमें चोलियाँ भी हैं, उसमें आपस के अंदर की हम लोग आप लोगों को बड़ी भड़ास निकालनी है, भड़ासे निकालनी है। और माशाल्लाह जो हम खर्चे करते हैं, हमारा कितना माशाल्लाह एक कह लीजिए कि ये साथ है यहाँ पे। लगता तो जन्म का इतना अरसा हो गया, लेकिन इट्स बीन 3 years, 3 साल माशाल्लाह। लेकिन मुझे लगता है कि माशाल्लाह जी जब पैदा हुई थी तो मैं उधर ही था कहीं, और मेरी हॉस्पिटल में ड्यूटी थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि फिर आगे जैसे जैसे ये ज़िंदगी में आगे बढ़ी, स्कूल गई तो मैं उस वो जिस साइकिल पे बैठ के गई मैं वो साइकिल चला रहा होता था। और इसके बाद फिर ये हुआ कि माशाल्लाह फिर जो ब्याह होया तो मैं आके बत्तियाँ लाइयाँ सन, बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब इन्होंने ऑडिशन दिया तो मैंने कहा you're selected। और हमने जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी वो हमने टिकटॉक बनाया था। हाँ, टिकटॉक बनाया था, गदियाँ झाड़ी थी हमने, गदियाँ बाद में वो फाड़ी हो रही है, हाँ फट गई गदियाँ, लेकिन फिर की बात नहीं, कोई मेमोरी है हमारी, अगर किसी तरीके से मैं इसमें हम ऐड तो नहीं कर सकते, बट गुड मेमोरीज ना, अच्छी यादें, हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी मेमोरीज बिल्कुल। तो इस साथ में माशाल्लाह मैंने जो एक चीज़ हम लोगों की ऑब्जर्व की कि जारी बात है, हमें एक तरह से ये कह लीजिए कि ये जो हमारी मुलाकात है उसका एक ज़रिया तो यही है जिधर हम बैठे हैं यहाँ पे, तो स्पेशली थैंक्स टू द ये वाला ज़रिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप नेचुरली बॉन्ड कर जाते हैं, वो कंटिन्यूटी रहती है, वो एक कह लीजिए कि बिल्कुल सी लगता है पैना लेकिन वो वाली जो चीज़ है ना, वो भाई भी बन जाते हैं। हाँ, ये भी है मेरे में। Sometimes she is my brother, yes, I am her sister। the ज़नाना मर्दाना शो हम लोगों का फिर होता है, उसमें हम बड़ी अच्छी। अच्छा, आज सारे राज खोलने हैं। हाँ, हाय अल्लाह, नो फिल्टर। हाय अल्लाह, और मैंने सोचा था नो फिल्टर रख लेंगे, फिर मैंने क्या पाया कुछ तो होना चाहिए, इस्तेमाल करें। हाँ। कब तक आप दूसरों के टाइटल्स पे जिएंगे? तो मैंने कहा ठीक है, कि हमारे टाइटल्स भी तो चोरी होते हैं। हाँ ये भी है यार, माशाल्लाह। ऐसा कोई नहीं, हमने बड़े लोग आइडियाज दिए, बड़े आइडियाज चोरी हुए हमारे भी। सो जी स्टार्ट करते हैं इस जर्नी के हवाले से कि कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आज जो रिदा इमरान जो कि माशाल्लाह आपको बहुत सारी चैनल्स पे भी नज़र आ रही हैं, और K2 पे तो नज़र माशाल्लाह खूबसूरती से सुबह बिल्कुल मॉर्निंग शो का जो सिलसिला शुरू होता है, मतलब हफ्ते की शुरुआत ही इनसे होती है, सुबह आके ही बताती हैं सबसे पहले कि वो फलाने जगह पे एक्सीडेंट हो गया तो क्या कर सकते हैं नाज़रीन, छोड़े हो गया तो हो गया, हम खुश रहते हैं। रोने पीटे, मैंने अभी कल ही बोला, मैंने कहा मैं 3.5 मिनट तक उदास रह सकती हूँ, उसके बाद नहीं मुझसे रहा जाता, सीरियसली मुझसे नहीं रहा जाता। उसके बाद हम लोगों की वो एक रेडिकल आती है, मतलब उमर शरीफ वाली कुछ चीज़, अल्लाह उनको बख्शे, कहें कि देखो किसके साथ मिला लिया अपने आप। आमीन, सॉरी। आमीन सॉरी क्यों करी आप? नहीं, बख्शने में बोला था ना मैंने। जी, अच्छा, बख्शने में आमीन बोला, ये तो खैर एक अच्छी बात। अच्छा, तो ये सवाल पूछो ना मेरे से। सवाल ये था, सवाल की तरफ आया ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। हाँ, अपनी सवाल ये अपनी हमारे जा रहे हैं। हाँ, शुरुआत कैसे की तुमने? अच्छा, अब मुझसे नहीं बोला जाएगा सीरियसली। ये सफर शुरू कैसे हुआ, मीडिया की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, जाहिर बात है बचपन से हमारे अंदर एक चीज तो बड़ी क्लियर होती है, जो होता है अल्लाह जी की ना सुना मैं शीशे में अपने आप को देख के। अच्छा, तब मैं बिल्कुल सुनी नहीं थी, अब भी मेकअप शेकअप का कमाल है। आपको किसने कहा है? नजमा आपकी ने। आपको बहुत खूबसूरत है, मैं कह रहा हूँ, मैं माशाल्लाह यू आर ब्यूटीफुल। कोई ड्राइव मुझे को मारने के लिए माइक को मार के मार दें, कोई बात नहीं, पहले उसके बाद हम रिजाइन करके चले जाएंगे। ये जाने इनका काम जारी, ये इसके आइडिया थे, मेरे आइडियाज नहीं। अच्छा, सवाल की तरफ आते हैं जी। तो ये आज हमारा इंटरव्यू होगा नहीं, मुझे लग रहा है हमारी गप्पे ही होंगे यार। एक्चुअली मेरा आई वाज बोर्न इन दिस फील्ड, मैं अक्सर ये कहती हूँ, मेरे अब्बू का ताल्लुक पाकिस्तान टेलीविजन से है, तो मुझे शौक था करने का कि मैं होस्टिंग करूँ। तो पहले तो मुझे शादी से पहले तक अलाउ नहीं था ना, मैं शादी के बाद कर लेना, हालांकि मीडिया की ही फील्ड से मेरी फैमिली है, बट आई वाज नॉट अलाउड। तो शादी के बाद भी नहीं? शादी के बाद हाँ, अच्छा। उसके बाद जितना भी मैंने काम किया है ना टेलीविजन के ऊपर, रेडियो में करी थी शादी से पहले। मैंने 10th का जब एग्जाम दिया था तो बहुत टाइम होता था उन दिनों में ना, फेडरल बोर्ड का रिजल्ट बड़े आराम से आता था। हाँ, तो बस इस्तग़फ़ार, मेरे तो साल तो ना, वो क्या बोला तुमने, पेट में तितलियां नहीं उड़ती किस्म के। और उस जमाने में तो ये होता था कि आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं होता था, सो आपको वेट करना पड़ता था कि किसी भी टाइम अब्बा जान फोन करेंगे, हाँ, और रिजल्ट आ गया, मेरी तरह गाल कराई ना। हाँ, सच्ची पेट में तितलियां भूख के वक्त ही उड़ती हैं। नहीं, भूख वो तो तितली थोड़ी तो मगरमच्छ है हमारे, बट खैर वो जो एक सीन है ना, एग्जाम से पहले की जो टेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मैंने कभी टेंशन ली नहीं, मुझे पता था क्या होना है मेरे साथ। लग रहा है
اسی لیے ماشاءاللہ وہ دیکھیں نا منڈے کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہیپیلی مارننگ اسٹارٹ کریں, خود اندر کے جو گزری ہوتی پتہ ہوتا ہے. لیکن اینی ویز ابو پاکستان ٹیلی ویژن سے ریٹائرڈ ڈائریکٹر پروگرامس آفتاب احمد اسرار ان کا نام ہے. بالکل. تو پھر ان کے ساتھ میں بیہائنڈ دا سین خام کہیں گھس جاتی تھی کہ مجھے اسسٹنٹ رکھ لیں. چھوٹی ہوتی تھی تب بھی مجھے شوق ہوتا تھا, اور نہیں تو لنچ باکس پکڑ لیا کرتی تھی ان کا کہ مجھے سیبانے ساتھ لے جائیں گے. بالکل. اور مجھے شوق تھا ڈائریکٹر بننے کا کہ میں ڈائریکٹ کروں اور چیزیں بناؤں, ڈاکیومنٹریز بناؤں آہستہ آہستہ. لیکن پھر یہ تھا کہ اس وقت لمیٹیڈ آپشنس ہوتے تھے اور فیملیز اتنی براڈ مائنڈیڈ کم از کم میری نہیں تھی. میرا اب تک یہی خیال تھا کہ بڑی وہ براڈ مائنڈیڈ ہے, لیکن نہیں, لمیٹیشن میں ہمیں رکھا گیا. بٹ میں وہ جو بلیک شیپ فیملی کو ہوتے ہیں ریبیلی اس ون کے نہیں, میں نے ایک دفعہ کرنا ضرور ہے. تو میں کام کرنے کے بعد گھر میں بتاتی تھی کہ میں نہیں کر لی ہے. بٹ ریڈیو میں نے FM 101 کے پائنیئر اینکرز میں سے ہوں, RJs میں سے ہوں. میں توثیق حیدر, وہ میری ماما ریڈیو پاکستان سے. او نہیں کچھ کہہ رہی تھی, سوری استاد ہے, سوری ٹو کٹ یو, استاد ہے محترم, ابو برا بنا چکے. اینی ویز تو توثیق کے ساتھ میں نے شو کیا تھا FM 101, یہ مڈ 90s کی بات ہے. اور امی میری وہاں سے کوکنگ شو کرتی تھیں ریڈیو سے. تو ماما نے بولا کہ ریڈیو پروگرام کرو گی. میں نے کہا مما یہ ریڈیو پاکستان ہے. میں کہا میں ایسے نہیں بول سکتی, میرے لیے بڑا مشکل ہے. کہتے نہیں تم کر کے دیکھو. تو میں نے پھر کنٹینیوسلی لکیلی توثیق کے ساتھ 21 days کیے تھے, تو مجھے سیکھنے کا بہت ملا تھا. تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اور پھر اس کے بعد نو لکنگ بیک, راکنگ. اچھا راکنگ لکنگ. اس کے بعد مطلب ہے کہ فرسٹ ٹائم ایز اے مطلب آپ کہہ لیجیے کہ ظاہری بات ہے ریڈیو از اے ٹھیک ہے, اس میں آپ کی ایک آپ کہہ لیجیے ووکل پریکٹس بہت اچھی ہو جاتی ہے. ہاں مجھے بھی, میں خود بھی RJ ہوں, لیکن مزیدار بات یہ ہوئی کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیلی ویژن سے ریڈیو پہ جاتے ہیں. تو ماشاء اللہ میرے سارے چاقے تھے کھل گئے سن. وہاں پہ جا کے یہ ہوا کہ تھوڑی سی ووکل پریکٹس میری ہو گئی, ایک فلو اچھا بن گیا. ریڈیو اور پاکستان ٹیلی ویژن کے سکھائے ہوئے لوگ پہچانے جاتے ہیں. ہم لوگ ان کا مذاق ضرور آتے ہیں, بٹ تلفظ وغیرہ یہ سب آپ سیکھتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہ اب یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں, یہاں کہ ایویں وہ کہتے ہیں نا بٹرنگ آپ بلا وجہ کی شروع کر دیتے ہیں. ون آف دا ریزنس کہ میں کہوں کہ اس ادارے کے ساتھ کیوں ہم لوگ یہاں پہ جڑے ہیں, یہاں کہ ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں, اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے اسٹارٹ میں ایک پریکٹس اور ایک چیزیں, وہ چیزیں ظاہری بات ہے ان کو ہم جٹلا نہیں سکتے کیونکہ وہ سب کے سامنے. لیکن یہاں کی کیا یونیکنیس ہے کہ آج اگر میں یہ فل بدی بڑبڑ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کے, اور یہ انسکرپٹڈ ہوتی ہے, اس میں کوئی ہم لوگوں کی پراپر وہ نہیں ہوتی. صبح جناب مارننگ شو ختم کیا, اس کے بعد میں نے کہا چلو جی بیک ذرا گلا کر لیا. وہ جو فلو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر. دوسری بات ہے ایک آرٹسٹ کے لیے, میں نے اور چینلز پر بھی کام کیا لیکن میں ٹکی کہیں پر بھی نہیں, میں صاف بتا دوں. بیکاز ریزن یہ کہ آپ کو کام کرنے کی لبرٹی نہیں ہوتی. تانوں چھیڑ دینے ہیں, چھیڑ کے تو کھائیں پھر پتہ چلے ان کو پابشیر جاگ جاتا ہے. ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے. نہیں پتہ کیا دیکھیں, ایک آرٹسٹ کی اگر آپ نہیں پہنا ہوتا ہے, کیا میں نہیں بول رہی, بس اس کے بیچ میں جوتے سینڈل, کس نے بولنا تھا, کون گیسٹ تھا یہاں, بتائیں ذرا مجھے, اسامہ بتاؤ کون گیسٹ تھا. تھینک یو سو مچ میم, اچھا تھینک یو شکریہ. اینی ویز میں کہاں پہ تھی, ادھر صوفے پہ نہیں, ہاں آرٹسٹ. اچھا میں بات کری تھی کہ آرٹسٹ کے اگر اس کو ونگس کلپ کر دیے جائیں کہ آپ نے یہ نہیں بولنا, یہ نہیں کرنا, پھر آپ کام نہیں کر سکتے. یہاں مجھے لبرٹی ہے, گیسٹ کو بلانے سے لے کے اس کو ڈیزائن, یہ نہیں کہ بالکل سب کچھ خود کر رہی ہوتی ہوں, بٹ آئی ہیو دس لبرٹی کہ انہیں شو ڈیزائن کر سکوں. نیکسٹ کوسچن ہی اچھا نیکسٹ ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں, یہ میں پیپر اور پین لے کر آیا تھا ایسے کہ بڑا یہ تمہاری نا پرچیوں والی عادت گئی نہیں ہے. الگ بات ہے کہ لکھی اس پہ دعائیں ہی ہیں. تو بہرحال نیکسٹ کوسچن از دیٹ کہ یار بیسیکلی اب یہ جو ایک مارننگ شو والا سلسلہ ہے, ماشاء اللہ مارننگ شو کا سلسلہ اس طرح سے اسٹارٹ ہوا کہ آپ نے سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی وی ہوم سے میں نے مارننگ شوز کیے تھے. توثیق کے ساتھ ہی آپ نے زبردست قسم کے کچھ سیگمنٹس آپ نے کیے. دین آپ چلی گئیں پھر ایک اور چینل پہ, اور وہاں پہ بھی آپ نے بہت ہی خوبصورت, اٹ واز اے ٹیریبل ایکسپیرینس ود اے ٹی وی. لیکن چلو آن اسکرین ایکسپیرینس مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا. ہاں میرا ذاتی ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا, بہت ہی برا ایکسپیرینس تھا, اور میں تو نیم اینڈ شیم کرنا چاہوں گی, بولنا بھی چاہوں گی. اور دوسرا یہ کہ میں اس سے پہلے میں آف دا ریکارڈ یا میں نے اس کو بڑا کیجولی لیا ہوا تھا, کام کرنا ہے تو کرنا ہے ورنہ تو نہیں کرنا. بٹ 2016 میں نے اس کو سیریسلی کام کرنا شروع کیا تھا. میں نے سنو FM 89.4 کو جوائن کیا تھا. وہ سمجھے کہ میرا کم بیک تھا پراپر طریقے سے, بیکاز کڈز ور اور گرون اپ, اپنے اپنے کریئر مطلب پڑھائی میں بزی ہو گئے تھے. اور پھر مجھے آفر ہوئی ایک مارننگ شو کرنے کی, ایک چینل سے آفر ہوئی تھی, نام میں آلریڈی لے چکی ہوں اس کا. وہاں میں نے 1 سال کام کیا تھا, لیکن وہ ایسا کوئی بٹر ایکسپیرینس تھا, ایسے کو کڑوا بادام نہیں کھا لیتے. تو ایشو مطلب بیسیکلی کیا, بیسک ایشو کیا تھا؟
پیسوں کا بھی ایشو تھا, چلے وہ تو بات کی بات ہے, پلس بات اتنی پالیٹکس, اتنا گند کہ میں نے بعد میں بہت بولا, ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا جو. دیکھیے اللہ کا شکر ہے جیسے کہ میں ہوں یا آپ ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنا گھر نہیں چلا رہے ہیں, پیشن ہے ان کا کام کرنے کا, وہ کام کر رہے ہیں, ہم کسی کا حق نہیں مارتے, بٹ آپ جو ٹائم دے رہے ہیں, آپ جو انرجی دے رہے ہیں, وہ اس کا تو کچھ تو ریوارڈ ہونا چاہیے نا. بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ کو بات کرنے کی پابندی, اچھا میں اسکرپٹڈ نہیں بول سکتی ہوں, میں اسپونٹینیس بولتی ہوں, مجھے بولتے ہیں آپ نے یہ لائن بولی, یہی بولنی ہے, اور فضول قسم کے گیسٹ, ان کی اپنی پی آر, انٹرنل پالیٹکس, مطلب اس چینل کا بیڑا غرق ہو گیا اور ان کے اپنے لوگوں نے کیا. تو آئی ہیڈ اے ٹیریبل ٹائم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب وہ اسٹارٹ ہوا تھا تو بڑی ایک ہائپ تھی. ہاں, اٹ واز اسٹارٹڈ بائی مائی فادر. ابو نے شروع کیا تھا اس کو, مارننگ شو شروع کروایا تھا وہاں سے. انفیکٹ جو چاچا جی کا مارننگ شو ہوتا ہے وہ بھی میرے فادر ہی کرتے تھے. میں اے ٹی وی کی بات کر رہی ہوں, اس سے پہلے پی ٹی وی کے مارننگ شوز میرے ابو کرتے تھے چاچا جی کے ساتھ, مستنصر حسین تاڑر صاحب کے ساتھ. تو وہ اٹس ان مارننگ شو میرا فوٹے اور میرے بلڈ میں شامل ہے. تو جب مجھے یہ کہا گیا نا تو میں تو اچھا میرا شو تو یہ کہ میں کہا ہاں مارننگ شو چلے میں کر لوں گی باقی, لیکن میں تو دل میں ایسی اتنی خوش, اتنی ہیپی کہ مجھے میرا جو ایلیمنٹ جس میں میں آ سکتی ہوں وہ مجھے مل گیا. تو ایسا تھا. تو ابھی ماشاء اللہ جو یہ ایک سلسلہ ہے جو یہاں پہ اسٹارٹ کیا آپ نے, میں اس کی طرف اس لیے بیسیکلی آنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا ایک تو پالیٹکس, دین بیچ میں ایک ٹائم آیا, اگر ہم تھوڑا سا مارننگ شو کلچر کو ہائی لائٹ کریں, ایک ظاہری بات ہے وقت ہوا کرتا تھا جیسے آپ نے مستنصر حسین تاڑر صاحب کا ذکر کیا, بڑا ڈیسنٹلی ایک صبح کا آغاز ہوتا تھا, پراپرلی ہر چیز سیگمنٹائز تھی, اس میں سب سے پہلے ظاہری بات ہے کچھ دعائیں وغیرہ تھیں, اس کے بعد پھر آپ بچوں کا کچھ اچھا سا سیگمنٹ دکھاتے تھے, دین اس کے بعد پھر آگے کچھ کنٹینیوٹی ہوتی تھی, کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز تھی. پھر ایک طوفان سا آ گیا ایک دم نا, کیونکہ چینلز بے شمار آئے, اس میں بے شمار مارننگ شو اینکرز آ گئیں, پھر ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں بہت سارے ہر گند بلا دکھایا گیا ہے, کوئی سینسرشپ نہیں تھی. سویرے سویرے دولہا پڑھ کے بیٹھے بچوں کو ڈانس کروا, دیکھیں میں ناچ گانے کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں, بٹ کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. ایک چھوٹی بچی کو آپ آئٹم نمبر دے کے ڈانس کرا رہے ہیں, آئی تھنک ساحل لودھی نے کوئی شو کیا تھا, وہ یار آپ لوگوں کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں, آپ چینل کو ریپرزینٹ کریں, چاہے ندا یاسر ہوگی ہے, آئی ڈونٹ نو ندا یاسر یا تو واقعی وہ اتنی سادی ہے یا وہ ریٹنگ کے لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے. آپ ایک مارننگ شو کی ہوسٹ ہیں, چینل کا ایک فیس ہیں, اور آپ پوچھیں فارمولا, اچھا فارمولا بنایا آپ نے, اور آفرین ہو تمام ڈائریکٹر سے پروڈیوسر پہ جو ساتھ بیٹھے ہیں, کوئی اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. ریٹنگ مل گئی ہے, اچھی بات ہے, لوگ ابھی بھی اس کو یاد رکھتے ہیں, بٹ دیکھیں شہرت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں, یا پھر ندا یاسر والا سین ہوتا ہے کہ لوگ ان کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں. اٹس سو بیڈ. آپ ایک چینل کو ریپرزینٹ کریں, سوری کہ وہ اچھی بات ہے. دیکھیں ہم وہ اس میں بات کریں نا, کیا کہنا چاہیے کہ ہماری بہن ہی ہے وہ بھی. نہیں میری تو کوئی بہن نہیں ہے, میری بہن ہے بھائی, میری کوئی نہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا. میں تو ماشاء اللہ ایسی سی کمال قسم کی باتیں بھی آپ لوگ سنیں گے سیریز میں, مطلب تو اسی پریشان ہو جاؤ گے. ابھی میں نے ناصر سے پوچھا مجھے مائک لگائیں گے, اور کہتے یہ کیا ہے, میں نے کہا اوہ عادت ہی نہیں تھی نا, لیکن میں غلط تو کچھ نہیں کہا نا, ترقی ہو گئی بھائی. نہیں میں کب کہہ رہا ہوں, لیکن آج جیسے دل دیاں گلاں کھول دینیاں نے, دل دیاں گلاں کریں گے اسٹوڈیو اچھا پھر اسٹوڈیو سے بیٹھ کے. اچھا اس کے بعد ماشاء اللہ ظاہری بات ہے یہ جو ایک مارننگ شو کلچر کی بیسیکلی بات میں نے اس لیے چھیڑی تھی, وہاں سے یہاں پہ جو ایک ڈفرینس ہے, ہیوج ڈفرینس کیوں ہے اور وجہ کیا ہے, اور اس کو کس طریقے سے مطلب آپ اب لے رہی ہیں. اور ظاہری بات ہے ماشاء اللہ اٹس بین مور دین 1 year. ہاں, تیسرا سال ہے میرا یہاں پہ ایز اے ہوسٹ, لیکن مارننگ شو کا 1 سال ہوا ہے. اور 1 سال ہو گیا آپ کو K2 سحر کرتے ہوئے. جی جی. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک چیز کو لے کے چلنا, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کسی بھی آپ فیلڈ میں یا کسی بھی جگہ پہ ہوں کہ آپ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں میں نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ والا سین آیا ہی نہیں ہے. شکر اللہ کا. ہاں ٹھیک ہے, کیا ریزن ہے؟ دیکھو 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے اس چینل پہ لانے والے کیوان ہیں, تو کیوان میں بے شک میری کم ان سے انٹریکشن ہوتی ہے, یا ہماری بات چیت کم رہی جب میں نے ایز اے پی آر مینیجر بھی کام کیا, لیکن اس بندے کی نا آنکھیں گھومتی رہتی ہیں, وہ ہر ایک کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے بہت. اور ایک ٹیم لیڈر کی یہ بڑی خاصیت ہوتی ہے. میرے کسی بھی بات پہ کسی چیز پہ لاکھ اختلاف سے ہی, لیکن میں کریڈٹ گوز ٹو کیوان کہ وہ مجھے یہاں تک لے کر آیا, اس چینل پہ لے کر آیا. اور پھر ہی نیو اٹ کہ میں کسی چیز پہ, میں زندگی پروگرام کری تھی نا ڈاکٹر افشاں کے ساتھ,
تو ایک دفعہ پروگرام کر کے میں اوپر آئی تو میں شکل مجھے عجیب سی ایگزاسٹڈ تھی جو بھی تھی. میں نے بھی پروڈیوس دو دفعہ کالج میں نے سنی تو وہ استغفار, میں نے کہا نا نا نا. پہلے میں بڑی نا کانشیس ہوتی تھی کہ ہائی یہ کیا بولوں, کیسے لفظ کیسے بولوں میں, یہ جو کچھ بھی تھا. تو کیوان نے مجھے دیکھ لیا, کہتے کہ یار آئی تھنک آپ کے لیے نا ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. میں کہا لے بھی اب تو میں گئی یہاں سے, زندگی کے بعد مجھے اب اور کیا ملے گا, زندگی لے لیں گے تو پھر کیا رہ جائے گا میرے سے. پھر مجھے ایسے سے بتایا گیا کہ جی آپ کا جو فورٹے ہے دیٹ از مارننگ شو, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھا پرفارم کریں, کیونکہ اس کے اندر ہی میں مذاق لے آتی تھی زندگی میں. لوگ بیماریاں بتا رہے ہیں تو میں ہنس رہی ہوں آگے سے, یہ اب مذاق اچھا یہ ہے آپ کے ساتھ اچھا, کیونکہ میرے اندر تو وہی چیز تھی نا. آپ کی ٹانگ میں درد, اچھا ٹانگ مجھے تڑوا کے بیٹھے ہوں گے, مارا ہوگا بیگم نے, ہائے میں ایسے بولوں. تو پھر فائنلی کیوان نے, اور تھینکس ٹو کمران صاحب کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, بیکاز میرے مارننگ شو جو تھے وہ 2019 کے تھے, 2020 میں یہاں پر آئی تھی. تو بس پھر میں پہنچ گئی اپنے ٹھکانے میں. That's how it started. وہی بیسیکلی, اب سوری بات کاٹ دی, کیا کریں, عادت ہے, خیر عادت ہے, میں عادت سے مجبور ہوں. میں دوسری بات ہے پہلی باری صوفہ مل گیا, میں سمجھ نہیں آ رہی کہ صوفے کا نام کیا حال ہے, شروع کرنا ہے, کہاں پہ ختم کرنا ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ مطلب اس کو کیسے میں نے لے کے آگے بڑھنا ہے. اچھا سوال ہے, ہماری گپ شپ اتنی اچھی ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ گپ شپ, کیا مطلب کوئی جلدی ہے آپ کو؟ نہیں تو پھر بیٹھے نا, کیا اپنی چائے آ رہی ہے؟ نہیں چائے نہیں, چائے نہیں پینی آپ نے؟ کافی, یا I'm a morning show host. ٹھیک ہے, کافی منگا لیجیے پلیز, کیونکہ ہم نے تو ابھی کافی نہیں کیا, ابھی تو ہماری بہت ساری ہماری باتیں رہتی ہیں. سو ہماری وہ بیسیکلی بات اس طرح سے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہو پائی, جو کہ میں بیسیکلی ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھو شارٹ اینڈ سمپلی کہ جب آپ کو آپ کے ایلیمنٹ میں لے آیا جاتا ہے, آپ کو لبرٹی دی جاتی, تو آپ اچھا پرفارم کیوں نہیں کریں گے؟ پھر چاہے مجھے بیماری ہو, پھر کوئی مسئلہ ہو, مجھے پرفارم کرنا ہے, بیکاز آئی ایم پیڈ فار دس, دے ہیو ٹرسٹڈ می کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, تو پھر مجھے کر کے دکھانا ہے, میرا پیشن ہے نا. پیشن کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ کہ جو میں نے ایک چیز یہاں پہ الحمدللہ آبزرو کی, اور وہ چیز اسی طرح چل رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گی. ہم لوگ کیوں وہ ایک اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں نہیں کر رہے, صبح صبح اٹھ کے کوئی اس ٹائپ کی فضول یاد, کوئی ڈانس, دیکھو وہی بات ہوگی, کوئی دیکھیں ایک نظر رکھی گئی ہے, کیونکہ ہم اپنے آڈینس کو, ناظرین کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل آڈینس میں نے اپنی جو ویورز ہیں خود چینل کے بنائے ہیں, آپ نے اپنے بنائے ہیں, باقی لوگوں کے اپنے ہوں گے. سیکنڈلی مجھے کچھ چیزوں کا پتہ نہیں تھا, جیسے کہ میرا کلچر, میری مادری زبان, میرے فیملی روٹس کا مجھے اس کا آنر نہیں تھا. ماں باپ بہن بھائی سب ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں میں نے یہاں پہ آ کے سر سے سیکھی ہیں. جب انہوں نے پنجابی زبان کی بات کی, اور میں پنجابی اسپیکنگ بتایا, فرام اے پنجابی فیملی, بٹ میں جھجکتی تھی بولنے کے لیے. اب میں تھوڑا بہت اچھا بول بھی لیتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مطلب میرے ساتھ ہوتا تھا بچپن میں, پنجابی کو کہہ دے میں پنجابی بول دیتا تھا. اب مطلب ایک ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک فلو نہیں ہے, آپ نہیں, تو آپ کو آنر کرنا چاہیے نا. گھر والے اگر ڈانٹتے ہیں تب پنجابی میں سوئچ کرتے ہیں, ادروائز آپ سے بڑا مہذبلی اردو میں بات کی جاتی ہے. بیٹر اردو, انگریزی, ہم اپنی جو فیملی لینگویجز ہیں یا جو ہماری مادری زبان ہے وہ تو ختم ہو گئی تھی, وہ سب چیزیں مجھے ملی. دوسرا, ان چیزوں کو آنر کیسے کرنا ہے, آنرلی کیری کیسے کرنا ہے, وہ مجھے سچی بات ہے کہ میں اس چیز سے بڑی دور تھی. تو پلس مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی آڈینس خود بنا لی ہے, کون ہمیں کال کر رہے ہیں کیا, اور ذرا سے ادھر سے ادھر فوراً ویسے بھی کال آ جاتی ہے, آڈیو سے بھی کال آ جاتی ہے, گڑبڑ ہو گئی ہے. تو سر پہ ہیں لوگ جو انہوں نے نظر رکھی ہوئی کہ کیا بات کرنی ہے, وچ از امپورٹنٹ. لیکن پھر وہ یہ نا, دیکھیں آپ اگر یہ کر رہی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ فلٹر تو آپ کے اندر بھی ہے. بالکل, اور اس چیز کو ظاہر بات ہے آپ بھی ایک پراپرلی ویلیو کرتی ہیں, اور اسی وجہ سے ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا کام میں دل لگ رہا ہے. بالکل, کیونکہ بہت سارے لوگ بے شمار چینلس پہ, اگر ہم ذرا مارننگ شو کلچر کی جیسے میں بات کر رہا تھا, ابھی ریسنٹلی ایک بڑی زبردست قسم کی ایک کبرا خان کا کچھ کیا ہوا تھا, کبرا خان نے ایک سیریل میں ایکٹ کیا, اور اس نے ایک مارننگ شو کا بڑا خرانٹ قسم کا ورژن جو ہے تو تھا پہلے وہ نکالا. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہے, ہم لوگ ایسے نہیں ہیں. there was a movie by the name of زندگی کتنی حسین ہے, جس میں فیروز خان اور سجل علی نے لیڈ رول پلے کیا تھا, انجم شہزاد نے وہ ڈائریکٹ کی تھی. اس میں بھی بیسیکلی سجل علی سے یہی اسی قسم کا ایک انہوں نے رول کروایا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جب ایز اے گیسٹ بلا کے عام لوگوں میں سے, اور ان کے سینسٹیو ایشوز کو لے کے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو باقی چینلز پہ تو ایسا ہوتا ہوگا, کیا جاتا ہے, بہت سارے چینلز پہ ہوا, لیکن کچھ لوگوں نے مطلب کہ اس چیز کو نہیں کیا, یا پھر کیا تو پھر بہت ہی مختصر عرصے کے لیے کیا. جتنے بھی لیڈنگ اینکرز انہوں نے سب یہ کام کیا, سوری ٹو سے, سب بعد میں ڈرامے ایسے ہو رہے ہوتے کہ ہم نے تو یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. بھائی سب کو آپ کے دیکھو, میں مارننگ شو ہوسٹ ہوں, مجھے سب پتہ ہے کیا ہے, کس گیسٹ نے آنا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا سوال پوچھنے. بعد میں چوچی کاکی سی بن جاؤں کہ نہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا سادہ کوئی نہیں ہے بھائی.
سو مطلب یہ ایکٹنگ کرتے ہیں. ایکٹنگ ہوتی ہے, صحیح بات ہے. بعد میں پوڈکاسٹ کا پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ, لیکن ایسا ہوتا ہے یار. ہم تو ماشاءاللہ بھائی سچ ہے بھائی, جو کا تو جائے گا, جو بات کریں جائیں گے کہیں کسی دوسرے ملک, تو کم از کم سچ تو بولا ہے نا, سچ بول کے. ہاں نا, اور نہیں تو کیا. اوکے جی, اب ذرا یہ مارننگ شو والی بات تو ذرا, یہ تو ایک ماشاءاللہ کہہ رہی تھے ون آف دا ماشاءاللہ جتنی آپ کی ایک لائف کے اندر ایک کیا کہیں گے اس کو, وینچرز کہیں گے یا آپ کی خصوصیات کہیں گے. ایک اور جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ مجھے بڑی ایک اچھی لگتی ہے, یا میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ یار ردا میری دوست ہیں, اور وہ ماشاءاللہ اپنے لیے تو چلے سوچ ہی رہی ہیں, بہت ساری ایسے لوگوں کے لیے سوچ رہی ہیں, بہت ساری ایسی خواتین کے لیے سوچ رہی ہیں کہ جو شاید گھر پہ بیٹھ کے صرف یہ کہتے آنڈے تو تولے نہیں ہوں, بس آٹا ہی رہ گیا. ہاں سچی میں. وہ بعد پھر رنج کریں گی کہ بس اللہ میاں پیاری ہو جاؤں گی, بچوں ابو آ گئے, بس شامل بس کر دو, اپنے آپ میں بند کر لو کمرے کے وچ. اس چیز سے نکال کے مور دین دیٹ ان کو لائف کا دوسرا رخ بھی دکھانا کہ بہن جی آپ ٹیلنٹڈ بھی ہیں, آپ کے اندر کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اگر ہے تو اس کو آپ پراپرلی پرسو کریں, اور اس سے اپنے گھر کی جو آپ ظاہری بات ہے کس گھر میں فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں بھائی, اب جو حالات ہیں نا, ٹھیک ہے, اور اس میں اگر مل جل کے خواتین بھی اپنا ایک مطلب آپ رول پلے کر لیں, رول پلے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طریقے سے, یعنی کہ گھر پہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو, گھر کے ایک اپنے سرکل کو ڈسٹرب کیے بغیر, یہ جناب کیسے چیز آپ کے اندر آئی کہ انٹرپرینور آپ خود بھی بنی, دین آپ نے بہت سارے انٹرپرینورس کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم دیا, بالکل صحیح, ہنر کے نام سے. اور واقعی ہی وہ بھائی بڑا ایک, کیونکہ میں اس میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں, اور جا کے مجھے بڑی شرم آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں, کیونکہ بے شمار میں نے ٹیلنٹڈ خواتین کو دیکھا, ان کو دیکھا بھاگ دوڑ کرتے, بولے لائٹ نہیں ٹھیک, بولے بتی نہ یہاں پہ تار دے دو, یہاں پہ کچھ کر دو, فائر نہیں چل رہا وغیرہ. کیسے بھائی یہ کیسا چیز شروع ہوئی آپ کی؟ میں دل کی بات بولوں, ضرور. ہمارے معاشرے کا جو گردے کی بات بولیں, میں سیریس بات کروں, اوکے پلیز پلیز. ہمارے معاشرے کا جو ایک سیگمنٹ ہے نا, ایک ٹیگ ہے بری عورت کا, میں اس پہ فٹ بیٹھتی ہوں. ہاں, کیوں؟ کیونکہ میں امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں. اچھا, عورت کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے, گھر سے نکل کے نہیں کر سکتی تو گھر میں رہ کے کام کریں. انڈیویجول ایک اپنی شناخت جو ہے نا وہ ختم مت کریں, میں یہ بات کہتی ہوں. میرے لیے بھی آسان نہیں تھا, 2010 سے میں نے شروع کیا. پھر جو عورتیں بہانے, ابھی جو آج جس گیسٹ نے آنا تھا میرے مارننگ شو میں, اس نے کہا وہ اصل میں میرے میاں نے کہا کہ آپ تم ٹی وی پہ جاؤ گی تو, حالانکہ ایک کلب کی وہ پریزیڈنٹ ہے, تم ٹی وی پہ جاؤ گی تو سسرال والے کیا بات کریں گے. میں نے کہا بہن تم, لائک شی واز ان ہر mid-50s, دادی ہیں وہ, اور ان کے یہ ایشوز تھے. میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ٹی وی کو بری چیز نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ آئیں گی تو پتہ نہیں بدنام ہو جائیں گی کہ ہم نے کیا کرانا ہے آپ سے ایسا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی ایک شناخت ہے, بالکل میاں کا نام ساتھ ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن خود بھی تو ایک انسان ہو کے نہیں ہو. 2010 میں نے بتایا تھا نا میں ریبیلیس ہوں اپنی فیملی کی, اور بہت سی جگہ اختلاف ہوتے ہیں میرے ساتھ, بڑی جگہ میں نے جو ہے نا ٹکریں ماری ہوئی ہیں, بڑے پھڈے کیے ہیں. تو 2010 میں جب میں نے جویلری ڈیزائن کرنی شروع کی, اوکے, لیکن کر تو لیے بنا کے رکھتی جاؤں. اچھا, دیٹس نیو ٹو می, بھائی مجھے بھی نہیں پتا تھا آپ نے جویلری خود بھی ڈیزائن کی ہوئی ہے. خود ڈیزائن کی تھی میں نے, سیمی پریشیس اسٹونز ہوتے تھے, ان سے میں بناتی تھی جویلری. اور اب سمجھ نہ آئے اتنا پیسہ لگا دیا, اس کو مارکیٹ کیسے کروں. ٹھیک ہے. ایسے ایسے جب میں نے سوشل میڈیا ایکسیس کیا, لوگوں سے ملنا جلنا شروع کیا میرے اپنے سوشل سرکل میں, تو میں نے دیکھا ایسی بہت سی خواتین کام تو کر رہی ہیں, بھیڑ چال چل رہی ہیں, مارکیٹ ایکسیس کرنا نہیں آتا. 2010 میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ایک ہوٹل کا ہال لے کے میں وہاں پہ ایگزیبیشن کروں, تو میں نے کوئی 10 کے قریب خواتین اکٹھی کر لی, ہماری کاسٹ ڈیوائڈ ہو گئی. اوکے. تو یوں میں نے پہلا گروپ ایگزیبیشن کیا تھا ہنر کے نام سے, اور اس میں 10 خواتین نے ڈسپلے کیا, ہماری کاسٹ ڈیوائڈ ہوگی, ہمارا لاس پروفٹ بالکل بھی نہیں ہوا تھا مجھے, لیکن بریک ایون پر آ گئے تھے. مجھے مارکیٹنگ کرنا آ گیا, مجھے طرح طرح کے رنگ برنگے لوگوں سے بات کرنا آ گیا, ٹاکسک قسم کے کلائنٹس کو ہینڈل کرنا آ گیا, اپنی مارکیٹ کو ریسیل کیسے چیزوں پروڈکٹ کو ریسیل کیسے کرنا ہے وہ کرنا آ گیا. تو دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ. اور اب تک میں بے تحاشا ایگزیبیشنس کر چکی ہوں, خواتین کو مارکیٹ ایکسیس دینا, ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کی کاؤنسلنگ کرنا. میرے پاس ڈیورس خواتین ہیں, میرے پاس وڈو خواتین ہیں, میرے پاس ایسڈ وکٹم خواتین ہیں, میرے پاس فزیکل اور سیکچول ابیوز کی خواتین آئی ہوئی ہیں, بچیاں آئی ہوئی ہیں جن کو نہ صرف جب ہم لوگ گروپ ایگزیبیشنس کرتے ہیں تو ہم انہیں ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں تھیٹر کے ذریعے, میوزک کے ذریعے, باتوں. بکاس اگر میں لمبی بات کروں گی 10 منٹ کے بعد لوگ بور ہو جائیں گے. اگر میں میوزک لگا دوں گی, کچھ ڈائلاگ کر دوں گی, کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے گی تو پھر لوگ سنیں گے. شرمندہ بھی ہوتی ہیں لیکن بہت مشکل سے ان کا مطلب سلوشن نکالا, جب تک خود عورت اپنے حق کے لیے نہیں بولے گی ان اے ویری پازیٹیو وے. میں نہیں کہتی کہ آپ بولیں گے اپنا کھانا خود گرم کرو, یہ غلط ہے. ان لوگوں نے
फेमिनिज्म के नाम पे मियाँ बीवी के रिश्ते को इतना गलत कर दिया, इतना डिस्टेंस ले आए. देखो, इफ़ आई लव माई हस्बैंड या मेरे पार्टनर या मेरा मंगेतर जो भी है, तो आउट ऑफ लव में उसके रंग पसंद का कपड़ा भी पहनूंगी, बिल्कुल उसकी पसंद के खाने भी बनाऊंगी. जब मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो वो मेरे लिए चाय भी बनाएगा. इसमें कोई ऊंच नीच है नहीं. देखिए, मर्द औरत की बराबरी नहीं हो सकती. बिल्कुल, जो अल्लाह ताला जो एक निज़ाम बनाया बिल्कुल ठीक बनाया है. ये पता नहीं क्या करें, गंद घुला हुआ. हम उस निज़ाम से तो जारी बता टक्कर ले ही नहीं सकते, चाके भी नहीं ले सकते. और लेकिन वही बात है कि उसी चीज़ में बैलेंस रखते हुए अपनी लाइफ को लेकर चलना, यही तो अक्लमंदी है भाई. और यही तो बेसिकली आपको एक तरबियत भी आपकी की जाती है. अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि मेरी जनरेशन या आपकी जनरेशन, हम लोग शायद कोई आखिरी ऐसे लोग रह गए हैं. नॉट योर जनरेशन, मेरी वाली के मतलब मैं मेरा भी बड़ा करके. अच्छा ठीक है, तुसी भी गए. एनीवे, कि जो थोड़ी सी एक हमें वैल्यूज इन चीज़ों की अभी भी स्टिल हैं. अब तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि रिसेंट टाइम से अगर मैं अपनी प्रोफेशनल टाइम की उसमें क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस की भी बात करूँ, अजीब सी हड़बड़ी है हर किसी के. कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, व्हाट दे वांट टू डू एग्जैक्टली. ठीक है, अगर आपको नहीं पता, सच्ची बात है मुझे भी नहीं पता था. जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, मेरी बड़ी मज़े की स्टोरी है कि मैं यहाँ पे आया था सिर्फ अपनी डिग्री की इंटर्नशिप कंप्लीट करने. किसी तरीके से मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट, उसके बाद मैं घर जाऊँगा. ठीक है, क्योंकि लाइफ ही मेरी यही थी कि घर पे ही रहना है, घर को ही लुक आफ्टर करना है. मैंने काफ़ी सारा अपना स्टडी का पोर्शन प्राइवेटली यहाँ काम करते हुए किया, नहीं मतलब घर पे रह के किया. यहाँ पे आप इंटर्नशिप के लिए आए थे, काम यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आया था. आते ही मुझे लगता है कि मैं आपका इंटरव्यू करी हूँ. ओह यस, पूछिए. कैन वी स्विच सीट्स? बेसिकली जो चीज़ एक बताने की कोशिश कर रहा था ना कि क्लैरिटी नहीं थी माइंड में. हाँ, कि मैंने करना ही मतलब करने क्या है. मैं आया था, मैंने कहा बस इंटर्नशिप हो जाए उसके बाद मैं घर जाऊँ. आया तो अल्लाह ताला की ज़ात ने रास्ते बनाने थे. जैसे आप तक आप पहुँच जाते हैं, जो रास्ते बनते गए, बनते चले गए. और फिर उसमें भी मैं अभी जिक्र करूँगा केवान भाई का, कि किस तरह उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ों में मुझे कहा कि अब ये भी करके दिखाओ, अब ये भी करना है, अब ये भी तुम करोगे. लाइक ये जो अभी मैं स्टिल अभी चीज़ें कर रहा हूँ पॉडकास्ट वैरायटी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रिदा के साथ पहला एपिसोड है ना ये. नहीं पता नहीं, हमारा तुम्हारा तो पहला, मेरा तुम्हारा इकट्ठा पहला एपिसोड है ना. इससे पहले हमने कभी किए हैं कोई काम ऐसे इकट्ठे? हाँ किया ना, इस्लामाबाद डायरी. You were the producer. हाँ मैं प्रोड्यूसर था ना. आप बात करी थी, मैं पीछे से एकदम उनको निकल जाता था. याद नहीं आपको? क्राउड होता था पीछे. वो बहुत मजा एक्सपीरियंस था. क्राउड में अचानक से भगदड़, एक दफा रिदा को भगदड़ का शो करा, पीछे मैं थोड़ रहा हूँ बार बार ऐसे करके. ठीक है, तो हम बात करते कंफ्यूज सिचुएशन की. वो क्लैरिटी टाइम के साथ साथ आ जाती है फिर आपको. फिर आप उसी चीज किताब में प्रोग्रेस करते हो. कोई आपको ये सिखाएगा नहीं, सर पे पड़ती है, फिर समझ आती है. तो प्रोग्रेस अल्लाह का शुक्र है वो कंटिन्यू है अभी भी, शुक्र अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता चल रही है. वही चीज़ आपने जैसे जिक्र की थी कि भाई उस टाइम शायद कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती. वक्त जो है बहुत सारी. हमारे तुम्हें गाइड करने वाला भी कौन है मुझे बताओ जरा. पॉलिटिकली हम लोग कंफ्यूज हैं, रिलीजियसली हम लोग कंफ्यूज हैं, इंतहा पसंदी की तरफ चले गए हैं हम. और सबसे प्योरेस्ट जो रिश्ता होता है वो मोहब्बत का रिश्ता होता है. उसमें भी अगर मिलावट आ जाए, देखो आई बिलीव कि मोहब्बत की जाए तो बेहिसाब की जाए, बेइंतहा की जाए, उसमें कोई नाप तोल ना हो. बट ये जो फेमिनिज्म के नाम पे हरकतें होती ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है. हमारा जो आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, उनका तो बेड़ा ही गर्क होना, मैं बता दूँ. बिकॉज उन्हें समझाने वाला कौन है? आप. हाँ वही ना. बट आपको फिर अकल आ गई है. मैं वाकई परेशान हूँ कि हम लोग किस तरह किस सिमत जा रहे हैं. दूसरा सबसे बड़ी चीज़ इसी से एक और बात निकल आई. आई डोंट नो इसको अब क्या कहेंगे कि थोड़ा सा प्रोफेशनली कर देखा जाए तो प्रोफेशनल क्लैशेस तो खैर वो एक नॉर्मल चीज़ है. उसमें क्या होता है कि एक मज़ीद चीज़ में निखार आ जाता है. कहीं ना कहीं आप थोड़ा इस तगोदो में लग जाते हैं कि मैंने उससे बेहतर करना है, तो चीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाती है. लेकिन उस चीज़ में जो आप एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करते हैं, गलत है. एंड आई डोंट नो. देखिए मैं तो अपनी मॉर्निंग शो की बात कर सकती हूँ. मुझे स्टार्ट किए हुए अभी 1 साल हुआ है इस चैनल पे. ठीक है, लेकिन ये चैनल ट्रेंड सेटर है मॉर्निंग शोज़ के हवाले से. कोई एंकर ज़्यादा देर टिकती नहीं है, टिकता नहीं है. ठीक है, कोई और चैनल उसको उठा के ले जाएगा. ऐसा ही आपको डबल अमाउंट पे वो उठा के ले लिया जाता है. बाद में वो दे या ना दे. एग्जैक्टली हाँ. बट K2 को ये सेरा जाता है कि 10 साल मिशी ने मॉर्निंग शो की है. 11वां साल है. 11वां साल, ये 11वां साल है. ठीक है ना. दिस मॉर्निंग शो मैं मिशी को ऑब्वियसली मेरी वो सीनियर है, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है. मैं उससे भी सीखती हूँ, मिशी से भी सीखती हूँ. बेशक हमारी बात कम होती है, लेकिन वो पायनियर एंकर्स में से हैं K2 की. बिल्कुल. तो देयर इज एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन. हाँ प्रोफेशनली मुझे होता है कि शो बेहतर से बेहतर हो मेरा,
ہمارا شو بٹ پرسنلی ایسا کچھ نہیں ہوتا. پرسنل میں بالکل بھی کسی قسم کا گرج کسی کے ساتھ نہیں رکھتی ہوں. نہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بھی ایسی کوئی چیز ماشاءاللہ میں وہ اکثر کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کافی آپ میں کوکنگ نہیں کرتی ہوں. نہیں وہ پریز کر رہی ہوتی ہیں اپنی کوکنگ میں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ہاں کوکنگ کی بات آپ نے ایک ہی تسی کیتا ہے چکے پہلے توڑ کے کر دے تسی کیا ذرا میں بھی آج چاول بناتی ہوں. یار وہ اصل میں نا وہ گیسٹ ہماری لیٹ پہنچ رہی تھی تو چاول میں نے کسی اور جگہ پہنچانے تھے. میں نے گلداد میں آلو لیا جا کے آج ہم پھر یہ کریں گے تو ہم نے پھر وہ اینڈ آئی ہیڈ نو کلو. میں کھانے بہت گندے بناتی ہوں. میں بار بار کہہ رہی ہوں میرے ابو کہتے ہیں تم کھانے کم بنایا کرو. گلداد بھائی سے آپ نے کہا آلو لے کر آئے وہ. میں نے کہا گلداد بھائی کی زندگی ہے بیچارے یہاں وہ نہیں قسم سے مجھے روتے روتے بتا رہے تھے نا کہتے ہیں کہ صبح صبح مجھے کہہ دیتی ہیں گلداد بھائی انڈا دیں میں کہاں سے دوں. ابھی ان کا مسئلہ ہے جہاں سے بھی کریں لیکن یہ کہ میں کوکنگ نہیں کرتی ہوں. وہ میرا فورٹے ہے ہی نہیں. میں صرف کرتی ہوں ٹوٹ کے. لیکن کوئی گیسٹ ایسی سپر شیف کا سیگمنٹ تھا ہمارا. وہ آئیڈیا اس طرح ہے کہ میں نے عید پہ بڑی عید پہ لاسٹ ایئر پروگرام کیا تھا K2 کی کوکنگ کوئین کے نام سے. آج اس میں ایک عجیب و غریب خاتون بھی تھیں. کون آپ کے ساتھ؟ وہ خبر ہے ان کو برا بھلا کہا وہ شادی سیزن میں بھی آئی ہوئی تھی پھپھو بلقیس. پتہ نہیں کچھ تھی اٹھ پٹانگ قسم کی. نہیں وہ ان کو نہیں کچھ کرنا. فیوریٹ پھٹے توڑ کے کینیڈا سے آتی ہے. کینیڈا سے آئی تھی وہ. تو وہ آئیڈیا میں نے پھر اس طرح ڈیوائڈ کر دیا اس کو مارننگ شو میں. کوکنگ سیگمنٹ ایسے خاتون کو ڈیوائڈ کر لیا. نہیں وہ ڈیوائڈ ہو نہیں سکتی ان ڈیوائڈڈ ہے وہ. نہیں وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے تبھی تو بڑے سارے ورژن ہیں. آپ نے دیکھا نہیں بالکل صحیح ہے. اور مارننگ شو میں میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا جس کا مجھے پرمیشن دیا گیا. کامران صاحب نے پرمیشن دی ہے. باقی لوگوں نے برداشت کیا اس کو. میں نے شادی سیزن کیا تھا فور 2 days تھا مہندی اور بارات کا. وہ بڑا مزے کا تھا. ایبیولا ہمارے ہوتے تھے. اچھا ایک چیز جو میں کلیئر کروں بیسیکلی وہ جو شادی والا انہوں نے ایپیسوڈ کیا تھا بہت سارے لوگوں نے کہا اس میں کیا نیا ہے جی یہ تو پرانے چینل پہ بھی ہو چکا یہ تو ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا. یونیک کیا تھا؟ یونیک ایلیمنٹ لوگوں کو ذرا تھوڑا سا بعد میں سمجھ آئی. بیسیکلی وی ور ٹرائنگ ٹو میک فن آؤٹ آف اٹ. ہمیں اس میں یہی مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے کہ صبح صبح جب آپ شادیاں رکھ دیں گے تو کیا سچویشنز اور کیا اس کے اندر اٹھ پٹانگ حرکتیں ہو سکتی ہیں. بڑا مشکل تھا جو کہ ہم نے کی اس میں. بڑا مشکل تھا کرنا بھائی. ہم نہیں کر سکے تھے اس کو. وہی نا. لیکن یہ کہ پلس ہم نے ایک پلس پوائنٹ اس میں کیا ڈالا. ہمیں اپنی روایت جو کلچر ہے ہمارا ہسٹری ہے شادی کا سندھی کلچر ہم نے دکھایا تھا اس کے اندر. اور حیدرآبادی ایک خاتون تھی جو کہ حیدرآباد سے تھی. سندھ حیدرآباد پاکستان حیدرآباد سے. انہوں نے وہاں کے کھانے بتائے تھے رسمیں دکھائی تھیں. خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اگر آپ ہر وقت کریں گے تو اس کی اپنی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی obviously. بٹ اٹ واز این ایکسپیریمنٹل شو. ہاں لیکن یونیکنیس مطلب اس کی یہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو مطلب کہ گیپ دیکھیں گے. اوکے بھائی شو ختم تھا میری گھڑی کی طرح. شو ختم نہیں ہوا ابھی تو. میں سمجھ نہیں آ رہی میں آگے پوچھوں. اصل میں آپ کا ماشاء اللہ جو یہ چہرے کا نور ہے. اچھا یہ نہیں پیچھے بتی لگی ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے یہ کبھی میری تعریف نہیں کرتا کبھی میری عزت نہیں کرتا. میں بتا دوں اینڈ میں کوئی نہ کوئی جملہ اس سے مارنا ہی ہوتا ہے. بات نہیں ہے. شی از ماشاء اللہ ملٹی ٹیلنٹڈ خاتون اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ. مطلب میں دیکھیں اب آپ کو ایز اے پروڈیوسر پوائنٹ آف ویو سے ایک چیز بتانا. اسلام آباد ڈائری کا ذکر نہیں کیا. اسلام آباد ڈائری کا ذکر نہ کریں. ہم دونوں بیٹھے ہوں تو یہ زیادتی ہو جائے گی بھائی ہم دونوں کے ساتھ. بالکل بالکل. اس کی ریزن اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب اسلام آباد ڈائری مجھے کہا گیا کرنے کو. میں ہی شور نہیں تھا. میں نے کہا نہیں یار میں تو کبھی آؤٹ ڈور گیا ہی نہیں. کبھی آؤٹ ڈور جا کے کچھ ریکارڈ کیا ہی نہیں. کیسے کروں گا کیا کروں گا. میرے خیال ہے جاب چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو مجھے بتا رہے ہو مائنڈ کہ یار نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا. لائک لٹرلی یہ 2 دفعہ یہاں پہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں دوڑ کے واپس آ گیا کہ نہیں آگے میں کھڑی ہوں گی. لیٹس جسٹ گیو اٹ اے ٹرائی. ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے. اینڈ وہی ہوا کہ اسلام آباد ڈائری اللہ کا شکر ہے شاید ہم نے 3 کوارٹر کیا. ایگزیکٹلی. کوئی اتنا مطلب زیادہ اس طرح کا مطلب کوارٹر ٹو کوارٹر ہماری ویریشن ہوتی ہے پروگرامنگ کے اندر. لیکن وہ واحد پروگرام تھا کہ نہ یہ بور ہو رہی تھی نہ یہ کہہ رہی تھی بند کرو نہ میں کہہ رہا تھا بند کریں. اچھا جب مجھے کہا گیا تھا میں نے کہا ہائے میں ڈیموٹ ہو گئی. میں اب سڑک پہ جا کے شو کروں گی. ہائے میں تو جب آپ کو پتہ چلا میں پروڈیوسر ہوں پھر میں کہا تو بالکل ہی گئی. آئی نیور ٹوک یو سیریسلی ایکچولی. لیکن جب ہم لوگ شوز کرتے تھے پھر معلوم ہوتا تھا کہ نہیں ہی از اے گڈ پروڈیوسر. گل سنو اللہ کیمرہ بند کر. تو تم نے کہا سچ بولنا ہے. بولا تھا مجھے سیل چیک کر لیں آپ. سیل ڈلتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں سولر سے چلتے. اچھا سوری نہیں پینڈو لوگ پہلی دفعہ. آپ سوچے زندگی میں نے کہا میں بھی آج پوڈ کاسٹ کرنے آؤں گا. یہ جو کوٹ پہنا ہوا نا جلدی یہ ماشاء اللہ میری بہن کے ولیمے کا ہے. 6 سال تمہارے خیال 6 سال سے تم اتنے کی اتنے ہی ہو ہیں. نہیں مجھے پتا ہے لیکن تب بھی کوٹ شرنک ہو گیا.
تو بیسیکلی اسلام آباد ڈائری کی میں بات بیچ میں رہ گئی, تعریف سے میں بیسیکلی کرنا چاہ رہا تھا کہ جب میں وہ اسٹارٹ کیا سلسلہ جیسے شروع ہوا, سو مجھے آئیڈیا اپنی ایک تو یہ بڑی بات ہے ایز اے پروڈیوسر نہیں تھا کہ یار میری اینکر ماشاء اللہ اتنی کوآپریٹیو ہیں کہ اگر میں ان کو کہوں گا کہ ردا وہاں پہ آپ چپلیں اتار کے کھڑی ہو جائیں تو وہ کھڑی ہو جائیں گی, مجھے کویسچن نہیں کریں گی کہ احمد آپ نے ایسا کیوں کہا ہے, میں تو اسٹار ہوں, میری بےزتی ہو رہی ہے, فلانی جگہ پہ میں کیوں جاؤں, اس سے میں کیوں بات کروں, ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. شی واز سو سپورٹیو ماشاء اللہ. پی آر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہنر والی چیز سے بھی تھی, ویسے بھی ایک وہی بات ہے کہ آپ ویسے بھی کسی سے مسکرا کے بات کریں تو اگلا آپ سے, اگر وہ خود بھی ظاہری بات ہے اس کی نیچر ہمبل ہے, تو وہ 10 دفعہ آپ سے مسکرا کے بات کرے گا. ہاں یہ تو یہ ماشاء اللہ ہماری ایک جب بانڈنگ ہوئی تو اس میں بہت سارے ہمیں اچھے لوگ بھی ملے. اس پلیٹ فارم کے تھرو ہم نے ان کو انٹروڈیوس بھی کرایا. بہت ارماد نے بڑی سادگی کا مجھے نا فائدہ بھی اٹھایا کہ آپ چپل اتار کے آ جائیں. مذاق میں کہتا تھا ننگی بہت چل رہی ہوتی تھی, میں نہیں مذاق کرو. میرا میکسیمم پرینکس ہمارے دونوں کی انسٹاگرام ریلز اگر آپ لوگ جا کے چیک کریں گے نا تو ہماری سب سے زیادہ آپ کو پرینکس ملیں گے. کتنی ہم نے بونگیں بھی ماری تھی, وہ جو عبرت والا یاد ہے. ہاں وہ تبرت ایک بیچاری خاتون تھیں. اچھا پتہ کیا, میں نے نیا بوٹاکس کرایا تھا, میں بتا توبہ کر لی, عبرت نکلا نہیں تو میرے فلر لگے ہوئے, میں کہا اچھا خاصا پیسہ میں نے لگا دیا, تو میں ہنسوں. اس نے کہا آپ نے ہنسنا کم ہے تاکہ آپ کے لاف لائنز نہ آئے. ہم لوگ گئے جی ایک لائبریری میں, تو بڑی اچھی ڈیسنٹ خاتون نے دوپٹہ شپٹہ لیا, ان کا نام تھا تبرت. تو میں نے کہا ہم اس لائبریری میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں جاتے ہی آپ کو ہنستی مسکراتی عبرت ملے گی. تبرت میم, اس کے بعد جو میرا ہنس کے برا حال ہوا تھا, بعد میں گاڑیاں بھی ہم لوگ ہنستے رہے. یہ ایک بات ہے, ہم لوگوں کی ہر شو میں بونگے تم ہیں تو کوئی بات نہیں, ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں. بھائی لائف میں اگر آپ اتنا زیادہ کتنا اگر آپ پریٹینڈ کر سکتے ہیں کہ تسی بہت ڈیسنٹ ہو, تسی کبھی کوئی چول ماری ہی نہیں, بے شمار موقع پہ ہم لوگوں کی کوئی نہ کوئی ایسی مزیدار باتیں ہو جاتی ہیں لائف میں, نہیں ہوتی تو ہم لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں, انہیں اون کریں یار. انہیں میں نے اب بھی جس طرح یہ مائک والی بات ہوئی, لٹرلی میں ابھی اس کا اپنا خود مذاق پرینک بنا کے ہر ایک سے جا کے بتاؤں گا. جی آپ ماہر ہیں اس چیز میں. دیکھیں ہونا چاہیے, اگر آپ کی کسی ایک بات سے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے جینوئنلی, تو کیا حرج ہے, تو یہ تو بلیسنگ ہے میری. یہ تو میرا پلس پوائنٹ ہے. ہمارے پاس اتنی اچھی میموریز ہیں اسلام آباد ڈائری کی. تو اب وہی بات ہے, پھر بیچ میں تعریف رہ گئی کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کا اس میں موقع ملا, اور پھر وہی تھینکس ٹو دی پلیٹ فارم K2 کے ہم نے اس میں ماشاءاللہ اتنی ایکسپیریمنٹیشن کی ہیں ہم لوگ. بہت بڑا ایج ملتا ہے ہمیں یہاں پہ کام کرنے کا کہ آپ کو لبرٹی ہوتی ہے کام کرنے کی, لٹرلی ایکسپیریمنٹ سے نہیں گھبراتے یہ لوگ. ہاں کیا ایک ایپیسوڈ جو میں نے آن ایئر ایڈٹ کیا تو میں اتنا اس میں کانفیڈنٹ تھا کہ تو میں نے کمال کر دیا ہے, اور بغیر مطلب کہ جیسے پروٹوکول ہے نا, مجھے چاہیے تھا کہ میں ٹیم لیڈر کو دکھاتا کہ سر یہ دیکھیں یہ میں نے چیز بنائی ہے کیسی ہے, میں جا کے ٹرانسمیشن کو یہ آپ چلا دیں, انہوں نے بھی کہا اوکے سر ٹھاک چلا دی. جب چل گئی تو مجھے صرف ایک پیارا سا میسج آیا کہ ٹیم لیڈر کو دکھانے کا مذاق نہیں ہے. میں نے کہا میں دوڑ کیوان بھائی کے روم میں گیا, میں نے کہا او سر بھائی کہتے ہیں نکل. میں اتنا کیوان کو ہچکیاں آ رہی ہیں لگتا ہے, ہکپس لگی ہوں گی صحیح, پتہ نہیں شاید. تو اب وہی بات ہے کہ ہماری وہ کیونکہ داری بات ہے پھر وہ تھی نا کہ انہیں بھی ایک کانفیڈنس تھا, مجھے بھی ایک وہ تھی کہ یار اللہ کا شکر ہے لبرٹی لے لی اس کی ہم نے کچھ زیادہ, بڑے میں نے بڑے ہم لوگوں نے بڑے, بٹ یہ چیک اینڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے بھائی. دیکھیں وہی چیز ہے نا. اچھا ایک چیز مجھے اور آپ بولو پہلے. آپ کو اور مجھے دونوں کو ایک چیز کی ہمیں ایٹ لیسٹ یہ تو کلیئرٹی ہے کہ یار لمٹ کیا رکھی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, ہم نے ایک ایسی چیز لوگوں تک پہنچانی. دیکھیں اللہ نے اگر ہمیں وسیلہ بنا دیا ہے کہ ہم کوئی بات کسی تک پہنچا رہے ہیں, ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے, یہ بھی ایک بلیسنگ ہے کہ ہماری بات اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہی ہے. سو جب آپ اس میں بات کریں تو ایٹ لیسٹ ایسی تو کریں کہ کوئی اس کو سن کے اس سے موٹیویٹ ہو, یا کوئی جا کے کسی کو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہ کر سکے یا کچھ ایسا نہ کہہ دے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. تو یہ اللہ کا شکر ہے آپ نے بھی اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو ہم لوگ مینٹین رکھیں, تو ہم نے رکھا. ہاں یہ تو ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, بالکل ہی ہے, بالکل ہی. اپنی تعریف بھی تھوڑی کر دیتی ہیں. اچھا جب میں یہاں پر آئی تھی تو مجھے ایک اور سرپرائز یہ ملا تھا کہ آئی میٹ مریم. مریم کو میں پہلے ایونٹس کے تھرو جانتی تھی, اور ہماری جو بیوٹی انڈسٹری ہے جو اس میں ان کا ایک بڑا نام ہے, شی از اے ویری گڈ ہوسٹ. تو مجھے تھوڑا سا ایک حوصلہ بھی ہوا تھا بیکاز میں تھوڑی سی ہیسیٹیٹ کری تھی نا,
کہ میرا جو پچھلا ایکسپیرینس ہے اے ٹی وی والا وہ اتنا اچھا نہیں تھا, تو میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی, بلکہ آخری مہینے میں تو اے ٹی وی والوں کو تنخواہ میں اپنی دیکھ رہی تھی کہ آپ رکھ لیں جو تھوڑا بہت دیا. میں کہا باقی اگلا مہینہ اسی سے گزاریں گے آپ. وہ غلطی کی میں نے, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, تھوڑا بھی ملنا تھا وہ بھی کیا. بٹ آئی واز ہیسیٹنٹ کہ میں آؤں کہ نہ آؤں, بٹ مریم کو دیکھ کے تسلی ہوئی مجھے آہستہ آہستہ. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دکھانا تھا نا آپ نے کہ بھائی میں ماشاء اللہ ایک امیر عورت ہوں, پھر باہر جا کے آپ نے اوبر کرا لی تھی. امیر عورت کبھی بھی, امیر مرد یا آدمی کبھی بھی ایسے پھینکتا نہیں ہے. اتنے کنجوس ہوتے ہیں نا یہ لوگ, تو یقین کریں. اور مجھے دکھ ہوا, ابھی تو امیر ہوتے ہیں, ابھی تو امیر ہوتے ہیں. ہمیں 2000 ہم کہتے پھڑک پھڑک کے باہر ٹنڈے کا لوگ کھانا کھا لیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو میں نے غصے میں پیسے دیے تھے اور میں نے کہا جی رکھ لیں اپنے پاس, بیکاز اٹ واز انسلٹنگ کہ آپ کسی انسان سے پورا مہینہ کام کرا کے اس کو آ جائیں, کل آ جائیں, ادھر آفس چلے جائیں, ادھر چلے جائیں. جب میں یہاں پر آئی نا, تو جب مجھے پہلی سیلری ملنی تھی نا, تو میں نے تاریخیں نوٹ کی ہوئی تھی کون کون 6 ستمبر, اس کے علاوہ 11 تاریخ تھی, سب لکھ کے نا میں نے نا کیوان کو بھجوا دیا. کہتے نہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, آپ کو پراپر طریقے سے باعزت طریقے سے مجھے سیلری ملی, جو کہ میرے لیے بڑے مطلب جسے کہتے ہیں نا موٹیویٹنگ بھی تھا, مجھے ناقابل یقین تھا. میں نے لوگوں کو بڑا ایکسپلائٹ ہوتے دیکھا ہے, اور اپنے کیس بھی میں نے اسی لیے خراب کیا تھا کہ میں دوسروں کے لیے بولتی تھی پرانے چینل پہ. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ سیلریز, ہاں, ٹاکنگ اباؤٹ یہ جو ایکسپلائٹیشن ہے, ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہم دونوں بہن بھائی ڈسے ہوئے ہیں, وہی والی جگہ, وہی والی جگہ. سو اب مجھے دیکھیں, یہ ہمارا پرسنل اوپینین ہے. بہت سارے لوگوں نے, ایک پروڈکشن ہاؤس ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا, بہت سارے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا, اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا. بٹ چونکہ میں اور رضا, ظاہری بات ہے کہ ہم لوگ آلریڈی ایک مطلب فیلڈ میں ایگزسٹ کرتے ہیں سمہاؤ. جب ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ اگر ایسا سلوک ہوا, تو جو نئے لوگ جاتے ہیں جن کو ٹیلنٹ کے نام پہ بلا کے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان کا کیا ایکسپیرینس ہوگا اور ان کی کیا صورت حال ہوتی ہے. میرے ایکٹنگ کے 3 میں نے پلیس کیے تھے, اس کے بعد میں نے توبہ کر لی. ایک تو مجھے شوق تھا یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ لوں میں, لیکن مجھے میرا ڈیبیو جو ہے وہ اسی پروڈکشن ہاؤس نے کروایا تھا. ٹاکنگ اباؤٹ آئر کے پروڈکشن, اس سے پہلے میں نے ہم کے ساتھ چھوٹا سا کیا تھا, اقبال حسین صاحب کے ساتھ, میرے بڑی آنر کی بات ہے. تو پھر میں نے یہاں پہ کیا. میرا ڈیبیو پہلا ایکسپیرینس بہت ہی اچھا ہوا تھا. میرے 2 پلیس تھے, مجھے لیڈ رول ملا بابر علی کے ساتھ, جو کہ ایک اور چینل پہ چلا. اور اس کے بعد جو ایکسپیکٹیشن کی بات ہے نا, وہ آپ کو ایموشنلی وہ ڈرین کر دیتی ہے چیز. یہ ناٹ جسٹ ان دس پروڈکشن ہاؤس, باقی چینلز پر بھی ایسا ہی ہے, خاص طور پہ ینگ میک اپ آرٹسٹ, ینگ ایکٹرز, ایکٹریسز, سنگرس, ٹیکنیکل اسٹاف جو بھی ہے جس کے پاس ابھی ایکسپیرئنس نہیں ہے, دا وے ان کو ابیوز کیا جاتا ہے, وہ مطلب ہیومن لیول پہ تو مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ انسان ڈی گریڈ نہیں ہو سکتا, جو میں نے دیکھا ہے. اور ابھی بھی چل رہا ہے, بڑے بڑے پروڈکشن ہاؤسز میں چینلز پہ چل رہا ہے, اٹس اسٹل گوئنگ آن. میرا ریسنٹ ٹائم میں ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہوا. ظاہری بات ہے ایکٹنگ کا شوق سب کو, مجھے بھی تھا کہ بھائی میں نے بھی ایکٹنگ کرنی ہے, اور ابھی بھی شاید وہ ایک چیز ہے میرے اندر, کیونکہ ماشاء اللہ یہاں پہ آن اینڈ آف میں اسکرین پہ مختلف قسم کے کریکٹرز کر رہا ہوتا ہوں. سو ایک ٹائم آیا جب میرا دل کیا کہ یار لیٹس ڈو سم تھنگ سیریس, یا کچھ اس قسم کی چیز کی جائے. سو آئی ہیو آڈیشن فار اے پلے, اور اس میں میں نے جا کے پراپرلی وہ سلیکشن بھی ہو گئی, ایون کہ کانٹریکٹ تک سائن کرایا, اینڈ جسٹ اے ڈے بیفور شوٹ انہوں نے کہا کہ نہیں کسی اور کو رکھ لیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا تھا. ایسا ایک تو یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک بہت مطلب ہے کہ میرے لیے وہ ایک چیز تھی کہ آپ مینٹلی پریپیئر ہو گئے ایسا بھی ہوتا آپ کو, ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے, مطلب کہ کسی کے ساتھ. میرے لیے ایک نیا ایک ایکسپیرینس تھا. کانٹریکٹ کے بعد بھی, بالکل کانٹریکٹ کے بعد بھی. تو کانٹریکٹ کیا ہے, ایک اور چیز جو میں پھر اس کے بعد مزید اس پہ ہم بات کریں گے, دوسری سب سے بڑی چیز ہے کہ جب آپ کو انیشلی جب آپ کو کانٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے یہ والا رول ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ہم یہ اچھا والا ایک مطلب مین رول ہے آپ کا, چلو مین نہ بھی صحیح, آپ کو پراپرلی بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے رول میں یہ آپ نے فرض کریں آپ نے جی ایک پولیٹیشین کا رول کرنا ہے, اس میں یہ ہوگا, آپ یہ کریں گے, یہ آپ کے کپڑے, یہ آپ کا سب کچھ. جب آپ شوٹ والے دن شوٹ پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رول کوئی اور کر رہا ہے اور آپ پیچھے فائل لے کے کھڑے ہیں. یہ آپ کے ساتھ ہوا تھا؟ تو یہ چیز بھی تو ہو رہی ہے, یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو میں تو خیر میں نہیں آنا والا کہہ کے سین آ گیا تھا. یہ چیز آپ کو کبھی فیس کرنی پڑی ہے؟ نہیں, میں نے ایکٹنگ کی نہیں اس کے بعد. مطلب کہ آئی سیڈ سوری. اوکے, کیونکہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ہوم میکر بھی ہوں. میرے لیے اتنا ٹائم 12 گھنٹے کی شفٹ دینا بہت مشکل ہے. میرے جس کا تھا وہ پورا ہو گیا. دین آئی ڈیڈ اے شارٹ فلم آلسو جو کہ کانز میں گئی ہے.
وہ نامنیٹ صرف ہوئی تھی بٹ اسے ملا کچھ بھی نہیں تھا, وہی چیز میرے لیے بہت تھی. بٹ ایکٹنگ میرا جو ہے نا وہ شعبہ ہے ہی نہیں, تو آئی ریفیوزڈ. اس کے بعد مجھے آفر ہوئی تھی, ڈفرینٹ چینل سے ہوئی تھی, لیکن وہی بات کہا یہ گیا تھا کہ آپ کا رول یہ ہوگا. بعد میں پھر پتہ چل لگ جائے آپ نہیں یہ ہے ایسا ہے اور بجٹ تھوڑا سا ہے ہمارے پاس. میں کہا آپ بڑے آرٹسٹ جو ہیں. دوسری بات ایجزم. اماد, میں اس بریکٹ میں اب آتی ہوں کہ نہ ہیروئن بن سکتی ہوں نہ ہیرو کی ماں بن سکتی ہوں, تو میں عجیب قسم کا بریکٹ ہے ہمارا. شاہ رخ خان لے لیں کہ تسی سونے بھی ہو تو تسی سونے نہیں بھی ہو, ٹھیک ہے. اینکرنگ ظاہری بات ہے وہ تو چل رہی ہے ساتھ میں, اور بے شمار لوگوں کے آپ نے انٹرویوز کیے ہوں گے, کنڈکٹ کیے ہوں گے. کوئی ایسا انٹرویو جو آپ نے کنڈکٹ کیا ہو جو تسی کیا ہو یا اللہ میری توبہ آج بات ہے میں اینکرنگ کرنی ہی نہیں, میں چھڑ دیں گی, میں چلی جاؤں گی, وہ کوئی ایکسپیرینس بتائیں. میرا جی کیا ہوا نا کا انٹرویو کیا تھا, باجی فلم کی پروموشن کے لیے وہ آئی تھی, اور ہم نے شو یہ ہم نے بھاجن لے آئی تھیں, وہ بھی تھے ساتھ ان کی ٹیم کے اور لوگ تھے, اور اس کے علاوہ محسن عباس حیدر, ون آف مائی فیوریٹ, اور آمنہ الیاس, دونوں بہت زبردست. اور اس کے علاوہ اوبی, سب زبردست تھے. لیکن ہم نے میرا کو نہیں بتایا تھا کہ ہم یہ لائیو نہیں جا رہے, ریکارڈیڈ ہے. ہم نے تھوڑا لیٹ شروع کرنا تھا, شو آلریڈی ہم ریکارڈ کر چکے تھے, جو ہم نے لائیو چلانا تھا یہ ریکارڈنگ کرنی تھی ہم نے. بٹ کین یو امیجن کہ اس بندی نے دماغ کی دہی بنا دی. پہلے تو میک اپ پہ تسلی ان کو نہیں ہو رہی, بیٹھے میں تیار ہو کے میک اپ کرواتے انہوں نے کہا کندھے دبا دو. ہماری میک اپ آرٹسٹ, سینئر میک اپ آرٹسٹ خاتون, انہوں نے پہلے کندھے دبایا ان کے. اچھا میں گزری, پہلے تو پہچانی نہیں, میرے کو سلام کا جواب دینا انہوں نے گوارا نہیں کیا. اسٹار بن جاتے نا پھر تو, عام انسان تو رہتے ہی نہیں نا, پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ اصلیت کیا تھی. سلام کا جواب نہیں دیا. اب چائے چاہیے, چائے ٹھیک نہیں ہے, کافی چاہیے. اٹ واز ہیل آف 2 hours, اتنا مشکل ٹائم تھا. اس کے بعد سوال کرتے کرتے وہ چینج کر دیں, جواب سوال کچھ تو جواب کچھ, اگلے بندے کو کریکٹ کروا دیں. اٹھ کے چلی گئیں ڈیورنگ دا ریکارڈنگ, شی وینٹ آؤٹ سائڈ دا اسٹوڈیو. ہم بیٹھے ہیں کیا کریں, کدھر کریں, کیسے پروگرام کو کیسے آگے بلائیں, ایک دوسرے کو اشارے کریں حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اچھا یہ اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے؟ جی جناب. اچھا پھر کوئی مطلب اٹ واز ہارریبل. مجھے سمجھ نہیں آتی جو اسٹار بڑے سیلیبریٹیز بن جاتے ہیں وہ انسانیت کیوں کھو دیتے ہیں, مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی. اور سب سے امیزنگ ایکسپیرینس ایک اور بھی ہوا تھا, وہ منسٹر بن گیا. اچھا جس میں یہ مطلب آپ نے میرا کا تو انٹرویو کیا, لیکن ظاہر بتا اس میں اب بہت سارے, اب آمنہ الیاس بھی لائک شی واز ونڈرفل, ٹھیک ہے, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ. باجی جب انہوں نے مووی کی ہے تو یہ بہت سارے لوگوں کو وہ ہے کہ شاید ان کا بڑا کوئی انیشیل کیریئر کا پروجیکٹ تھا. بیک ان 2013 زندہ باغ کے نام سے ایک مووی بنی تھی جس میں وہ پہلی ان کی مووی تھی جو کہ آسکرس کے لیے بھی آئی بلیو گئی تھی, لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہو پائی تھی. بڑی بات ہے. اس سے پہلے آمنہ الیاس نے اسٹارٹ کس سے کیا تھا, ایک سنگر ہیں جمی اتھرے, ٹھیک ہے, اینڈ ان کا ایک بڑی انیشلی 2003-4 میں ایک میوزک البم آیا تھا زمانہ نازک ہے کے نام سے, جس کے بڑے ہی کیچی سے نمبر سے, جس کی ٹیون پہ میں نے ایک بڑا مزے کا یہ اس پہ تھی. کہنے کی بات یہ ہے اس کے کہہ لیجیے میوزک ویڈیو میں تھی, بٹ بڑی بنجی ہوئی آرٹسٹ ہے وہ. تب سے لے کے آپ سوچیے کہ اگر ایک بندی نے 2000 سے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو 2019 کی بات ہے, یہ انہیں بھی انڈسٹری میں آلموسٹ تقریباً 20 سال ہونے والے. بٹ بہت مشکل انٹرویو تھا میرا, آئی ول نیور فرگیٹ دیٹ, اور میں شاید کبھی دوبارہ ان کا انٹرویو کروں بھی نہ, بہت مشکل ہے. تو یہ مطلب میں جو پوچھنا یہ چاہ رہا تھا, یہ باقی سارے اسٹارس کے ساتھ بھی آپ نے کہا نا کہ جتنے لوگ اسٹارس بن جاتے ہیں ان سب کا یہ ایشو ہے. سب بہت اچھے رہے ہیں, اوکے, سب کے بہت سے لوگ انٹرویوز کیے میں نے. ارباز سے ہوا تھا, سنگیتا جی کا, سنگیتا جی تو کتنا بڑا نام ہے, بالکل, اتنی وہ ہمبل بندی ہے, صحیح خاندانی رجے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں نا, مطلب جو چائے لے کر آیا اس کو بھی بیٹا بیٹا کہہ کے بات کرنا. کسی آرٹسٹ کو اگر آپ نے جاننا ہو تو آف اسکرین کو دیکھیں آپ, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ہاؤ فیک دے آر اینڈ ہاؤ اوریجنل دے آر. آپ کو دونوں ریئلٹی سامنے آتی ہے. محسن عباس حیدر کا انٹرویو کیا, ان سے ویسے بات چیت ہوتی رہتی ہے, بہت لوگوں کا انٹرویو, لیکن یہ میں کبھی نہیں بھولوں گی جو میرا تھا نا انٹرویو. اف, تو پھر تو جو بھاگے نا اس کے بعد گھر میں مڑ کر نہیں دیکھا میں نے اس چینل کی طرف. اچھا جی, ہم لوگوں نے ذرا پروفیشنل لائف کی کافی جی لائک کہہ لیجیے کہ ہم نے گفتگو کر لی ہے, اور ظاہر بات ہے انیشلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا ان سے کہ یار اسٹارٹ کیسے ہوا, کیریئر شروع کیسے ہوا. ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو میں مس کر گیا اس میں فیکٹر, آپ نے کہا جی کہ ظاہر بات ہے شادی سے پہلے آپ کو اجازت نہیں تھی ٹیلی ویژن کے لیے نہیں ملتی تھی, یا اس ٹائم اتنا زیادہ وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. شادی کے بعد جب آپ نے
ٹیلی ویژن کے مطلب ظاہر بات ہے چیز کو اسٹارٹ کیا, وہ والی اسٹیج کیسی تھی؟ اس اسٹیج پہ پیرنٹس کا کیا ریئیکشن تھا, آپ کے ہسبینڈ کا کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ میں ظاہر بات ہے ایک ان کے ریئیکشن ابھی تک آ رہے ہوتے ہیں, بالکل آ رہے ہوتے ہیں, اور مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان کی لائف کے ساتھ کانسٹنٹلی چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ایک پروفیشنل اور پرسنل لائف کے بیچ میں جو ایک خوبصورتی کے ساتھ ایک لائن ڈرا کر کے آپ جس طرح اس کو بیلنس کر رہی ہیں, دیٹ از کمینڈیبل, اور یہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ آپ ایسی بہت سی خواتین کام کر رہی ہیں. تو یہ کیسے کر رہی ہیں بھائی آپ؟ اچھا, میری شادی تو لو میرج ہوئی ہے. لو میرج. اور ہم لوگ ایف ایم میں کالج میں تھی, میرے ہسبینڈ جو عمران, ہی از اے سینئر بینکر. میرے کالر نہیں تھے, میرے کو ہوسٹ تھے, اور ہماری وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ہماری جو شادی وہ توثیق حیدر نے کروائی تھی. عمران نے میری وہ ویڈنگ پلانر بھی ہیں. جی ہاں, وہ شادیوں والی جو نا وہ ماسیہ جو تھی وہ رول پلے کیا تھا اس نے کہا تھا یہ. تو عمران نے ماجی کڑی اس منہ سے کھاؤ نے کڑی نے بنائی, وہ والا سین تھا. یہ بڑا اچھا دوست ہے میرا توثیق نا. جب میری منگنی پہ پارلر سے اس نے وہ لے کر مجھے آیا تھا اور کہا تھا ہائی تم تو نیوز اینکر لگ رہی ہو, مجھے یہ کہا تھا اس نے. میرے اتنا بڑے بالوں کا چھجا بنا. شادی والے دن, منگنی والے دن. اچھا, کتنا اچھا کمپلیمنٹ. تو ہاں, اس کے بعد سے میں اتنا میرا کانفیڈنس ختم ہو گیا نا بالکل میرا. تو میری لو میرج ہے, میرے ہسبینڈ نے مجھے وہاں پسند کیا تھا اور توثیق کے تو شادی کا پیغام بھیجا تھا, اور کہا تھا کہ تم ٹی وی پہ بعد میں جو ہے نا وہ ذرا کم آنا نا, یا ریڈیو تک ہی رکھنا. لیکن میں تو رضا ہوں نا, پھر پنگے تو میں نے لینے ہی لینے. کچھ عرصے بعد میں نے پھر ہوسٹنگ شروع کر دی تھی, لیکن ابو کے ساتھ ہی کرتی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میری ایکٹنگ کا جو میں نے ایک کام کیا تھا اس کو میری فیملی نے ایکسیپٹ کیا ہی نہیں. عمران کو تو عمران میں اپنے ہسبینڈ کا ذکر کر رہی ہوں, میں پہلے ہی بتا دوں نا, ان کو تو میں نے پہلے بتایا نہیں نا. عمران لائبریری والا. ہاں نہیں, آپ اور اچھا بھی نام لے سکتے تھے, مطلب وہ بھی اچھا ہے. یا ایڈیٹنگ ہوگی اس کی نہیں. میں کہاں پہ تھی؟ ایف ایم بھی ہو گیا تھا میں. ہاں, ایکٹنگ کا میرے گھر والوں نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا, اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے فیملی گروپس ہوتے ہیں نا, ان میں ذکر تک نہیں کہا, جیسے کہ میں نے کوئی بہت ہی غلط کام کر دیا. یہ جو ریسنٹلی ابھی جو میں نے 2 پلیس کیے ہیں, اوکے, اور لیڈ پہ کیے تھے. اینڈ مجھے اپرچونیٹی جب ملی کہ بابر علی کے ساتھ کام کرنا, پہلا سین ان کے ساتھ تھا, اس سے پہلے احسن خان کے ساتھ میں نے کام کیا تھا. میری فیملی نے اس کو ذکر تک نہیں کیا, ڈسکس تک نہیں کیا کہ بھئی غلط کام ہے یہ. آپ کے لیے ایموشنلی چیلنجنگ نہیں تھا؟ لائک ظاہری بات ہے جب ہم لوگوں کو ایسی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, وہ چونکہ ہم فیلڈ میں ہیں, ہمیں اندازہ ہے کہ ایک کمپٹیشن کا کیا سین ہے. اس کمپٹیشن میں کمپیٹ کر کے وداؤٹ اینی آپ کہہ لیجیے کہ سفارش, اگر ہم اس چیز کو مطلب ہے کہ ہمارے پاس وہ آ جاتی ہے اپرچونیٹی, اور وہ اپرچونیٹی پھر ہم اس میں ظاہری بات ہے اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورتی سے اس کو کر بھی لیں. میں اپنا پروفائل دکھا سکتی ہوں, میں اپنے پیرنٹس کا نام لے سکتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کا نام لے سکتی ہوں, لیکن کیوں اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے کیوں نہ ہو سامنے میں. بالکل سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, جسٹ ٹو فیل سیکیور ان دیٹ انوائرمنٹ, میں ضرور ذکر کرتی ہوں دیٹ آئی ایم میرڈ, آئی ہیو گاٹ 2 kids, میری فیملی ابو وغیرہ سب یہ ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے مجھے اتنا گلٹی فیل ہو گئی تھی, میں سے پتہ نہیں کیا میں نے غلط کام کر دیا, کوئی انڈر گراؤنڈ اسمگلنگ کر رہی ہوں, ڈانسنگ سم ویئر, کوئی غلط چکروں میں پڑ گئی ہوں میں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا. کوئی شعبہ برا نہیں ہوتا ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو خواتین کام کرتی ہیں نا, اور ہاؤس وائف بھی ہیں, وہ بہت بہادر ہوتی ہیں. جو گھر سے نکل کے کام کری, وہ اتنی نظروں کا سامنا کرتی ہیں, ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہیں, اتنی باتوں کو سنتی ہیں. میری شادی کے بعد بھی سسرال میں میری باتیں بنی تھیں, کہا گیا تھا کہ بھئی یہ کس فیلڈ سے اس کو اٹھا کے لے کر آگے ہو, ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا. میرے فادر ان لا نے مجھے بہت سپورٹ کی, میرے ہسبینڈ نے سپورٹ کیا. اب آفٹر 25 years میرے ہسبینڈ نے اسٹینڈ لیا, مانا, بولے فائنلی, براوو. انہوں نے کہا کہ جو کچھ بولا گیا غلط بولا گیا تھا, واٹ یو ڈوئنگ از رائٹ. اور مجھے اب میں ریٹائرمنٹ لے لوں گی اس کے بعد, میں نے کہا مجھے جو اچیو کرنا تھا کر لیا. سو مے بی بیسیکلی میں بڑی ہرٹ ہوئی. دیکھیں سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں, میں جو ایک چیز فیل کرتا ہوں, بہت سارے لوگ میں نے ایسے ماشاء اللہ اپنی لائف میں دیکھے کہ جو ظاہری بات ہے ٹیلنٹ سے بھرپور ہیں, جو ملٹی اسکلڈ ہیں, اور کئی دفعہ وہ اپنی یہ جو آپ کہہ لیجیے کہ ملٹیپل قسم کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کو اویل کرنے کی کوشش ہی اسی لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں جو بھی اسپیشل لوگ ہیں, چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے, لائف پارٹنر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کے دوست ہیں, ان کو وہ دکھا سکے کہ یار دیکھو میرا یہ اسکل بھی تھا اور میں یہ بھی کر سکتی ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں. اور اگر وہ آپ کو بدلے میں اپریسیشن دے دیں
تو آپ بس اسی کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ اچیومنٹ ہوتی بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی, اور آپ اسی کے بعد کہتے ہیں بس یار دیٹس اوکے, اب اس کے بعد سے شاید میں کروں نہ کروں, لیکن میں جو اچیومنٹ دو لفظ تعریف کے بس یہی چاہیے ہوتے ہیں اور تو کچھ نہیں. لیکن مجھے لگا کچھ گلٹی اتنا میں ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا, دوستوں کو بتایا, اسٹوریز لگائی, اسٹیٹس لگائے, تصویریں کھینچ کے شیئر کی. لیکن یہ کہ باقی لوگ نے مطلب مجھے کہا گیا تھا کہ اس کا ذکر آپ نے نہیں کرنا, فیملی کی طرف سے, کہ گھر میں ذکر نہیں کرنا, جب وہ پلے آئے گا تو کہیں اور جا کے دیکھ لو, بٹ ناٹ ان دس ہاؤس. تو اس مطلب میں فیملی بیسیکلی تھوڑا سا اس کو کلیئرٹی, فیملی میں مجھے اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہوں میں, اب تو خیر اس وقت کی بات کر رہی ہوں, اب تو خیر بنوا لیا ان کو حقوق رک, لیکن یہ کہ آئی فیلٹ ریئلی بیڈ. لیکن چلو یہ ہے, وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, بہت دیر ہو گئی نہیں کوئی بھائی دیکھیں یہ کہیں نہیں, میں اب بہت دیر ہو گئی. نو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیے ظاہری بات ہے ماشاء اللہ جب آپ نے اسٹارٹ کیا شادی کے بعد, عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ خواتین کی شادی ہوگی تو پھر تو بھائی وہ بس گھر بیٹھیں گی, انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے, مطلب کہ آپ اللہ معاف کرے بس جو بھی ختم ہوگی زندگی, کچھ بھی نہیں ہے. آج جس رضا عمران کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, شادی کے بعد ماشاءاللہ وہ اسٹارٹ ہوئی چیز, آج اس میں اتنا نکھار اور اتنی خوبصورتی آ گئی ہے کہ اس سے جناب نہ صرف آپ کے چہروں پہ مسکراہٹیں آ جاتی ہیں, اور وہ اپنی لائف میں بھی ماشاءاللہ اس چیز کو اس خوبصورتی سے کیری کر رہی ہیں. تو یہ بھی تو ایک وہ ہے نا, لائک کہہ لیجیے کہ وہ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ اسکار رہ جاتا ہے؟ کین بھی. میں ہمیشہ اپنے جہاں بھی جس بھی پلیٹ فارم پہ ایسا بات کر رہا ہوتا ہوں, میں ایک چیز ضرور مینشن کرتا ہوں کہ اپنی مسکراہٹ اور اپنے رونے کے ذمہ دار کافی حد تک آپ خود ہوتے ہیں. ویری رائٹ. ہاں ٹھیک ہے, آپ کس سچویشن کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, اٹس اپ ٹو یو, اٹس ان یو. آپ لوگ اس چیز کو کس طریقے سے محسوس کریں گے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل وہ کہتے ہیں نا ہاتھی گزر جائے اور وہ پونچھ اڑ جائے والا سین, لٹرلی وہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لائف میں بڑی بڑی چیزیں بھی آپ ایزیلی ہیپیلی آپ برداشت کرتے ہیں, کئی دفعہ چھوٹی سی چیز پہ آپ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی تو بیسیکلی آپ کا وہ, میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں مات کہ سم ٹائمز میں بڑے بھرے دل کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے آتی ہوں, کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں, اوور سینسٹیو ہوں, اوور تھنکنگ کرتی ہوں, نو دس کہ دل نہیں کرتا میرا بات کرنے کے لیے, جیسے کیمراز آن ہوتے ہیں آپ بالکل ایک نئی فارم میں آ جاتے ہیں, وہ جو سوئچنگ کرنی ہے, ہاں وہ بہت ضروری ہے, وہ بہت ضروری ہے. اور پھر ایسا ہوا کہ جب میں بالکل لوئسٹ لو میں تھی تو مجھے آئی میٹ دس پرسن, آئی میٹ دس امیزنگ گائے, میں نے کبھی آپ کو ملایا نہیں اس سے, جو میری لائف کو جسے کہتے ہیں جس نے اٹھا کے مجھے بالکل ایسے کر کے کھڑا کر دیا. میں کبھی ملاؤں گی آپ کو, کون ہے بلاؤں گی نا, بتاؤں گی نا پھر, لیکن یہ مجھے لگا میں کہیں گی وہ آپ ہیں, آپ جسٹ لائک یو کمپلیمنٹ دیا ہے میں نے. اچھا ہاں جی بالکل. اب آج سے تو میری ایسی دوستی ہے کہ ہمیں مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ پریشانی ہو تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ردا جو ہے نا کسی برے زون میں چل رہی ہے, تو کوئی عجیب سا بے ڈھنگا سا میم آ جائے گا اس کا, جتنا مرضی بھی وہی بات ہے, کیونکہ پریٹینڈ کر لینا پھر وہ ساری بات ہے. مارننگ شو دیکھیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب اسکرین پہ ہیں, ہر ایک کی لائف میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں بھائی, مسئلے پریشانی دکھ تکالیف, لیکن ہم ایٹ لیسٹ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ پوٹانا ایک بڑا مزے کا فلر ابھی ریسنٹ ٹائمز میں خیبر نیٹ ورک کے اوپر چل رہا تھا, تو مسکرائے جا, ٹھیک ہے. اس میں بیسیکلی کیا تھا کہ اس سچویشن میں جو سیناریو چل رہا ہے, وہ چاہے ملکی حالات ہیں, چاہے آپ کی فیملی کے اندر رولے ہیں, ہر جگہ ایسا ہے, ہم پھر بھی یو نو ایک اسمائل کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں. میرے تو کہہ ویسے بڑا بدنام ہے یہاں پہ, توبہ استغفر, کھڑکیاں شیشے ہل جان دینے. 2-3 دفعہ ہوا یہ کہ پراپس ٹوٹ گئے, اور 3-4 دفعہ یہ ہوا کہ میں آرام سے ایسے بیٹھا ہوا تھا اور ادا نے اچانک موبائل پہ کوئی میم پڑھ لیا, ادا نے کیا تو میرا سوفے سے اچھل کے گرا. ابھی ایک مارننگ شو کیا تھا نا ہم نے, اس میں وہ فیمیل لائر آئی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ میں نے ایک خاتون نے اپنی ماں کو اس طرح سے مار دیا, 129 اسٹیبس کیے, اینڈ آئی واز لافنگ آن دیٹ. کیونکہ تو آپ پیچھے کھڑے دروازہ کھول کے کچھ اشارہ آپ نے کیا تھا, یہ تو میں جب اس کو میں نے مچھر بولا تھا, اور میں سوشل میڈیا پہ آ گیا, یہ اتنی سیریس بات پہ اینکر ہنس کیوں رہی ہے, اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. بٹ اٹ ہیپنس. میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ ایموشنز نہیں کنٹرول کر سکتے, چاہے ہنسنا ہے چاہے رونا ہے, مجھ سے نہیں روکا جاتا. وہی نا, لیکن وہی بات ہے کہ ماشاء اللہ ہم لوگوں کی کوشش پھر بھی یہ ہوتی ہے کہ اس چیز کو بیلنس رکھتے ہوئے اینڈ نوٹ پہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کوئی اچھی بات کر جائیں, کہ جس سے ظاہری بات ہے, جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا, آپ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ کیا از اٹ پاسبل کہ جتنا مرضی بھی آپ ہرٹ ہوں, جتنا مرضی بھی آپ بروکن ہوں, وہ چیز ہیل ہو جائے گی. اٹ کین, وہ ہو سکتی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب تک آپ کی سانسیں رکھی ہوئی ہیں نا, کسی مقصد سے ہی رکھی ہوئی ہیں.
اگر آپ سمجھ رہے ہیں ہائے میں تو مر گیا، میں تو مک گیا، تو وہ جب آپ جس دن میرے بھائی مرنے مکنے والی فیلنگ آتی ہے نا نیکسٹ ڈے کچھ ہو جاتا ہے، اور تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا. لیکن اگر وہ سانسیں چل رہی ہیں اٹ مینس کہ اس کی ویلیو کی جائے. ردا تھینک یو سو مچ. یو آر ویلکم. پتہ ہی نہیں چلا 2 دفعہ کیمروں کے سیل ختم ہو گئے، بیٹریز ختم ہوئی. ہم نے اسامہ اٹھک بیٹھک لگا دی، اس نے تھک گیا بیچارہ. اسامہ اسمارٹ ہو گیا. ناصر نے کہا کاش میں زندگی میں اور اچھے کام کر لیتا تو مجھے ادھر پھرنا نہ پڑتا. بٹ تھینک یو سو مچ. میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یو ویلکم اور خاص طور پہ ردا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ماشاء اللہ انہوں نے مجھے انیشلی میرے کیریئر میں ایز اے بڑی بہن کہہ لیں، ایز اے گڈ کولیگ کہہ لیں، مجھے سپورٹ دی. آج بھی یہ سپورٹ تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کی خوبصورتی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس کو فیل کریں گے. ایگزیکٹلی آلویز دیئر فار یو. تھینک یو. اب میں کہاں سنا معاف، جب میں دل کی باتیں، مجھے اتنا اچھا پلیٹ فارم مل گیا تو میں نام لے لے کے بولا، لیکن مجھے بولنا ہی تھا، مجھ سے نہیں روکا جاتا. نہیں خیر ہے، وہ جو کوئی ایسی باتیں ہم نے کر بھی دی ہیں نا تو اس کے آپ ایسا کریں ٹیگ بنا کے نا وہ اوپر پٹیاں لگائیں، وہ چلانی ہے ہم نے، ڈیلیٹ نہیں کرنی. تو تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے تھینک یو سو مچ ملاقات ہوگی. ٹل نیکسٹ شو مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد. زندہ باد.